بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سندھ پولیس ریڈیو اسٹیشن 88.6 ہے اور میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی حاضر ہوں. کہیے سامعین، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ رمضان شریف کا یہ پہلا پروگرام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حالانکہ رمضان کے 2 عرصے گزر چکے ہیں. پہلا پروگرام اس لیے کہ چند ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر پچھلے ہفتے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور مجھے آپ کو عید کی آمد کی جو ہے خوشی ابھی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حالانکہ عید کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا اس پہ مفصل بات ہوگی. ابھی تو فی الحال رمضان شریف کی مبارکباد آپ تک پہنچانی مطلوب ہے. سامعین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، اور اس عنوان کے تحت میں ہر ہفتے آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کرتا ہوں اس کے اندر ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی مہمان مدعو ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کی یادوں کو بانٹتے ہیں اور اس طرح ان کی زندگی کو کھنگالتے ہیں. وہ اپنی یادوں کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں اور اپنی زندگی کے متعلق بتاتے ہیں. ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے مہمان آ چکے ہیں اور آج میں بڑا خوش قسمت ہوں FM 88.6 پر کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک بڑے باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کیا. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، آپ کی خدمت میں میں عرض کر دوں کہ ان کی زندگی کے بہت سے پہلو، جیسے کہ میں نے کہا، یہ مصنف بھی ہیں اور یہ کپتان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ہماری اسلامی تاریخ کے اوپر بہت غور و خوض کیا اور اس کے اوپر بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی. مصنف ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں. میں آپ کا نام لیتا ہوں. آپ ہیں جناب ڈاکٹر کیپٹن نذیر الدین خان صاحب، اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. نذیر صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. کپتان نذیر الدین صاحب جو ہیں مرچنٹ نیوی میں رہے ہیں. امیر البحر کہنا چاہیے، فارسی میں ناخدا بھی کہتے ہیں. گو مجھے اچھا نہیں لگتا ناخدا کہتے ہوئے. کیوں کہتے ہیں یہ میں کیپٹن نذیر الدین خان صاحب سے پوچھوں گا. بہرحال کپتان صاحب نے زندگی کے بہت بڑا حصہ سمندر کی لہروں میں گزارا. یہ بحر الکاہل اور بحر اقیانوس کے سینے کو چیرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں کن کن علاقوں میں گھومے اور اسی چیرہ دستی میں انہوں نے وہاں کے جو حالات دیکھے، تمام ممالک کے جن کے گرد گھومتے رہے، تو اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے. میں مختصراً ان کی کتاب کا آپ سے تعارف کراتا چلوں تاکہ آگے چل کے جب ہم اس پہ گفتگو کریں تو آپ کو علم ہونا چاہیے. سب سے پہلی کتاب جو ڈاکٹر کپتان نذیر احمد صاحب نے لکھی تھی اس کا عنوان تھا پہلا پتھر. بہت اعلیٰ کتاب. مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ برصغیر کی غلامی کے شرمناک حقائق کا صداقت پر مبنی تجزیہ کیا ہے کپتان صاحب نے. دوسری کتاب انہوں نے لکھی کردار کی دیمک. یہ وہ دیمک ہے جو ہمارے وطن کی جڑوں کو چاٹ رہی ہے. یہ کون سی دیمک ہے، اس نے کیسے چاٹا، ہم نے کیسے موقع دیا، یہ اس کتاب میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا تمام چیزوں کو. ایک اور کتاب آپ نے لکھی رینبو آف ڈیتھ، انگریزی میں یہ کتاب تھی. اس میں جو ان کا سمندری سفر رہا ہے، اس میں جو حالات پیش آتے رہے، کیسے کیسے مختلف واقعات ان کے ساتھ پیش ہوئے، کیسے کیسے زندگی کو بالکل موت کے قریب جا کے پھر واپس یہ پلٹے ہیں اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے. اس کا اردو ترجمہ بعد میں ہوا. یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اردو کتاب لکھی جاتی ہے ہمارے یہاں پھر انگریزی، لیکن کپتان صاحب نے، کپتان نذیر الدین احمد خان صاحب نے پہلے رینبو آف ڈیتھ لکھی. اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں کیسا خوبصورت ترجمہ، بالکل خوبصورت ترجمہ. اس لحاظ سے اس کا نام ہے قوس قزح. ویسے بھی رینبو کو قوس قزح کہتے ہیں، یہاں قزح کے لفظ ڈیتھ کے تحت آ گیا ہے. اس میں انہوں نے سمندری اطراف سے جو یلغار ہوتی رہی ہے، اس میں موت کا جو انہوں نے مقابلہ کیا، اس کو بہت ہی خوبصورت دلچسپ انداز سے ایک ناول کے انداز سے انہوں نے تحریر کیا. یہ ایک مختصر تعارف رہا ہے کپتان نذیر الدین احمد خان صاحب کا. ویسے تو ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے اور جس درد بندی سے انہوں نے ہمارے اسلامی تاریخ پہ غور کیا ہے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ ان سے دوران گفتگو پیش آئیں گی. سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی خوش آمدید کہا کپتان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں. لہٰذا اس کے تحت میں چاہوں گا کہ میں آپ کی یادوں کو، آپ اپنی یادوں کے جھروکے میں جھانکیں اور جو اچھی اچھی باتیں آپ کو یاد آئیں اور ایسی باتیں کہ جس کے سننے سے ہمارے سامعین کے اندر دلچسپی پیدا ہو، وہ میں آپ سے پوچھوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ابتدا یوں کرتے ہیں
کہ یادوں کا سلسلہ عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. بچپن ہے انسان کی، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے. آپ ان تمام ایام سے گزرے ہیں اور آپ اس وقت ماشاء اللہ جوانی ہی میں کہنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کے اندر میں وہ توانائی پاتا ہوں آپ کے گفتگو میں، دوران گفتگو پروگرام سے پہلے جو آپ سے گفتگو ہوتی رہی، یا آپ کی تحریروں میں جو میں توانائی پاتا ہوں، تو اس سے میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ آپ عمر کے اس آخری حصے میں جس کو بڑھاپا کہتے ہیں، جوانی ماشاءاللہ بھی آپ کے قائم ہے. یہ بتائیے، چلیے رمضان سے شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ غالباً میری عمر 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا، اور ساتھ میں بڑے بھائی کا بھی روزہ رکھا دیا گیا، اور بڑی ہمشیرہ کے منگنی کی رسم بھی ہوئی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ روزے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک شوق پیدا کیا دل میں کہ رمضانوں کا انتظار ہوتا اور رمضانوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتے، اور بچپن میں خاص طور پہ رمضانوں کو انجوائے کرتے رہے. اس کے بعد عادت سی پڑ گئی جو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی. تو میں آپ کو بھی رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ کے برادر جو محترم تھے، بڑے بھائی تھے، ساتھ آپ کے ہمشیرہ، ان سب نے آپ کے ساتھ روزہ رکھا. یہ فرمائیے کس علاقے کی بات ہے اور تقریباً کون سے سن کی بات ہے؟ آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی؟ جی، پیدائش تو میری حیدرآباد دکن کی ہے. اچھا. اور 8 یا 9 سال کی عمر تھی کہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. اچھا. تعلیم کی ابتدا بھی وہیں تھوڑی بہت ہوئی. جی. مجھے میرا حافظہ اچھا تھا، لہذا میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر میں قرآن مجید حفظ کر لوں پہلے جی، اور اس کے بعد عصری علوم حاصل کروں جی، تو بڑا اچھا ہوگا. تو مجھے قرآن مجید پڑھانے کے لیے اس زمانے میں والد صاحب کی پوسٹنگ اورنگ آباد میں تھی. اچھا، حیدرآباد، اورنگ آباد. جی، گورنمنٹ میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے. جی. تو اورنگ آباد میں اورنگزیب کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی مسجد ہے عالیشان، شاہگنج کی مسجد کہلاتی ہے. تو اس میں مجھے داخل کیا گیا. اچھا، یعنی اورنگ آباد اورنگزیب کے نام پر رکھی؟ جی جی. اور نہیں، اورنگزیب کے نام پر ہے، لیکن یہ اس کا غالباً تعلق، پہلے اس کا نام، اس شہر کا نام، اورنگ آباد کا نام کھڑکی ہوا کرتا تھا. اچھا، کھڑکی. جی جی. یہ ونڈو؟ نہیں، کھڑکی ہوا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں صحیح. ونڈو. اچھا، کھڑکی. اچھا، ماشاء اللہ، بڑا عجیب سا نام تھا. ایک حبشہ کا رہنے والا شخص تھا جو ہندوستان آیا، جی، اور وہ اقتدار کے مسند پہ پہنچا. اس نے بڑے فلاحی کام کیے، تو غالباً اس کے دور میں جو ہے یا اس کے بعد اس کا نام اورنگ آباد رکھا گیا. اچھا. یہ اس کی تاریخ کا پس منظر کا مجھے علم نہیں، یا ممکن ہے کہ اورنگزیب نے جب دکن فتح کیا جی تو اس کا نام اورنگ آباد رکھا گیا. باہر تو وہاں پہ ایک بہت بڑی عالیشان مسجد بنائی گئی تھی. اچھا. اس کا نام تھا شاہگنجی مسجد. شاہگنجی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ڈالا. اچھا، ماشاء اللہ. والد صاحب جو تھے انہیں گو کہ وہ گورنمنٹ سروینٹ تھے، جی، لیکن سیاسی معاملات میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے. ٹھیک. پاکستان کی تحریک کے لیے انہوں نے خاصا کام کیا تھا، اور لیگ کے جلسے وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یہ چونکہ قانوناً بات غلط تھی، یہ غیر قانونی بات تھی کہ گورنمنٹ ملازم جو ہے وہ سیاسی معاملات میں یا آزادی کی تحریکوں میں شامل ہو. اور پھر یہ کہ وہ ایک ریاست تھی، حیدرآباد. جی، حیدرآباد ایک ریاست تھی. اور پھر ایک یہ خواب بھی دیکھا گیا تھا کہ آزاد انگریز کے جانے کے بعد حیدرآباد دکن ایک آزاد ریاست کے طور پہ، مسلم ریاست کے طور پہ قائم ہوگا. جی. تو وہ خواب ہی تھا، جبکہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ 9 یا 11% تھی. اچھا. میجورٹی ہمیشہ وہاں ہندوؤں کی رہی، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کا اقتدار رہا، حکومت رہی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس زمانے لیکن ریاست ایک اسلامی ریاست تھی. مسلمان ریاست. ہاں، مسلمان ریاست. میں سمجھ گیا. یہ بہت خوبصورت بات، بہت فرق ہے. بہت زیادہ. صحیح فرمایا. آج کہا جاتا ہے نظام دکن مسلمان تھے. آج کہا جاتا ہے 57 مسلمان ممالک اسلامی مملکتیں ہیں، حالانکہ اس روئے زمین پہ ساری کی ساری مسلمان. بالکل بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی، واقعی. اچھا، یہ بتائیے کہ اورنگ آباد کی اور کون سی یادیں آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یاد ہے؟ جی، خاص بات مجھے یاد آ رہی ہے اورنگ آباد کی خاص بات تو یہ تھی کہ ایک لیگ کے جلسے میں جی میں نے اس وقت تک 3 سپارے حفظ کر لیے. اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو لیگ کا ایک جلسہ تھا جس کا اہتمام والد صاحب نے کیا تھا، اور کوئی خاص نواب صاحب بھی جو ہیں صدارت کے لیے آئے تھے. جی. مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا. اس شخصیت مہم سی ذہن میں. جی جی جی. تو اس کا افتتاح جو ہے اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت مجھ سے کرائی گئی. واہ واہ واہ، وہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی. وہ سعادت مجھے نصیب ہوئی. اور جس طریقے سے
خاموشی سے سامعین نے اسے سنا جی اور اس کے بعد غالباً میں نے آیت الکرسی پڑھا تھا، اچھا تو اس کے بعد سامعین نے جو تعریف کی اور تالیاں بجائیں تو اس کی خوشی آج تک میں محسوس کرتا ہوں. یقیناً پھر واقعی یہ ہے کہ نواب صاحب نے مجھے گود میں لے کے پیار کیا اور چاندی کے 2 سکے دیے، ہاں. 1 روپے کے. اچھا وہ کئی برس تک میرے پاس رہے. یا بڑی جی جی اس کی 2 اہمیت ہے، ایک تو نواب صاحب کے ہاتھوں سے آپ کو ملا، دوسرے چاندی کے سکے تھے. تو وہ جو مجھے اس دن پیار ملا تھا جی. تو اس میں مجھے کچھ فخر سا محسوس ہوا. ہوں. اس کے بعد یہ حالات تبدیل ہوتے رہے اور چونکہ ایک خواب دیکھا گیا تھا کہ حیدرآباد ایک آزاد مسلم ریاست ہوگی، جی اور اس دوران ہندوستان میں جو وہ فسادات شروع ہو چکے تھے جی تو جے پور اور جبل پور کے لوگ خاص طور پہ جی وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے کہ حیدرآباد دکن جو ایک آزاد ریاست ہوگی تو وہ ہجرت کر کے حیدرآباد آ گئے. اچھا حیدرآباد میں جو لوگ اورنگ آباد میں آئے ہوئے تھے، اورنگ آباد غالباً سرحدی شہر تھا، صوبہ تھا، تو وہاں آ گئے. تو والد صاحب اس کام میں چونکہ پیش ہوتے تھے تو ان کی رہائش، خوراک وغیرہ وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے. 2 خاندانوں کو انہوں نے اپنے گھر میں لا کے بسا لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. ایکسکیوز می. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر مجھے عصری علوم کے لیے بھی ساتھ میں اسکول میں ڈال دیا گیا. جی لیکن چونکہ والد صاحب دورے پہ ہوا کرتے تھے اور سیاسی اس میں بھی پیش تھے جی تو اس لیے وہ مسلسل سفر کی حالت میں رہتے تھے. اچھا تو آپ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے یا آپ لوگوں کا قائم اورنگ آباد میں وہ مجھے لے بھی جاتے لے جایا کرتے. اچھا ماشاء اللہ. پھر یہ ہوا کہ چونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور پاکستان بن گیا، پھر حیدرآباد پہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا. والد صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہو گئے اس لیے کہ وہ گورنمنٹ سروس میں رہتے ہوئے سیاست میں حصہ لے رہے تھے. سیاست میں، اور پھر وہ وسائل بھی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں. تو وہ چھپتے پھر رہے تھے چونکہ وہ ہو چکا تھا. جی پھر والد صاحب کی اور دادا کی بحث ہوا کرتی تھی. والد صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے، اسلام کے نام پہ جو ہے وہ ایک ملک بن رہا تھا. جی اپنی اولاد کو جو ہے اسلامی معاشرے میں پرورش دینا چاہتے تھے. ٹھیک. دادا کہتے تھے کہ تم ہندوستان سے جو ہے نا اسلام کو بوریا بستر لپیٹ کے لے کر جا رہے ہو. 1000 سال سے ہم یہاں رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک وہ مخالفت میں کی دلیل دیتے تھے کہ تم جو ہے اسلام کا دروازہ یہاں بند کر کے جا رہے ہو. یہاں پہ 1000 سال سے علماء دین، صوفیاء اکرام وغیرہ جو ہیں دین کی تبلیغ کرتے رہے، حالانکہ وہ ہمیشہ مائنورٹی میں رہے. جی لیکن تم جب جا رہے ہو تو پھر یہ پاکستان بننے کی وجہ سے دشمنی کا جو ہے نا دروازہ کھل جائے گا اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بہت ممکن ہے بند ہو جائے. تو گویا یہ ہوا کہ پھر آپ پاکستان تشریف لائے اپنے والد صاحب کے ساتھ. دادا جان آئے تھے آپ کے وہیں رہ گئے؟ دادا نہیں آئے. اچھا وہ نہیں آئے. والد کے بڑے بھائی میرے تایا بھی وہیں رہ گئے. ایک بیٹا پاکستان آ گیا، ایک ماں رہا. اور پھر یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی جہاں میں نے پھول بیچا ہے میں دھول نہیں بیچوں گا اور یہاں نہیں رہوں گا. پاکستان جہاں میں نے پھول بیچا ہے وہاں میں دھول نہیں بیچوں گا. اسلام کا اچھا قلعہ ہے جی جی جی. اور اسلام کی خدمت کروں گا. میرے بچے جو ہے اسلامی ماحول میں پیدا پڑھیں گے. تو حیدرآباد سے اورنگ آباد سے جب آپ تشریف لائے کراچی تو پہلا شہر کراچی ہی تھا یا کہیں اور اس سے پہلے آپ؟ کراچی تھے. تو کون سا راستہ آپ نے اختیار کیا؟ یہ میں ایک خاص وجہ سے پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ تو بامبے کے راستے سے. اچھا وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. صاحب کس راستے سے ہے اس کا مجھے علم نہیں. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا. آپ کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ جب آپ پانی کے راستے تشریف لائے تو یقیناً بحری جہاز پر آئے ہوں گے. جی. تو اس بحری جہاز کا نام یاد ہے آپ کو؟ نہیں اس بحری جہاز کا نام تو یاد نہیں ہے، مگر ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ یاد ہے. جی ضرور بتائیے. یہی بتا رہا. جہاز کی رفتار معلوم کرنے کے لیے جی ایک ڈوری جو ہے 1 انچ کی ڈوری 40 فیدم تقریباً 150 160 ناٹس میں ناپی جاتی ہے شاید اس کا ناٹیکل مائل. جی وہ ایک ڈوری باندھی جاتی ہے پیچھے کوئی 150 فٹ کی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک براس کا پنکھا لگا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ روٹیٹ کرتا ہے. جی. تو اس سے جو ہے نا وہ جہاز کی اسپیڈ معلوم ہوتی ہے کہ کتنی روٹیشن لی ہے اس نے 1 منٹ میں. اچھا یہ بات آپ کو جو آپ مجھے ٹیکنیکل بتا رہے ہیں کہ ایک ڈوری کے ساتھ ایک پنکھا باندھا جاتا ہے جس سے اس کی ناٹیکل مائلز معلوم ہوتی ہیں. جی. یہ تو آپ کو اس وقت پتا لگا ہوگا جب آپ کپتان بنے ہوں گے. جی. لیکن مجھے دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ڈوری کو دیکھ کر میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا. میں اپنے بڑے بھائی. اچھا اس وقت کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ بچپن کی بات بتا. اچھا وہ ڈوری آپ نے دیکھ لی؟ ڈوری دیکھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا جو مجھ سے صرف عمر میں 2 سال بڑے تھے
اور لیکن میں انہیں سکرات بخرات وغیرہ سب سمجھتے تھے. وہ جو کچھ کہتے تھے وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی. ٹھیک ٹھیک. تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ بھائی جان یہ ڈوری کیوں بندھی ہوئی ہے جہاز کی؟ تو انہوں نے کچھ سوچا, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ڈوری جو ہے بامبے میں ہے اور یہ ڈوری بڑھتی چلی جاتی ہے, جب جہاز ڈوبے گا تو وہ رسی کھینچیں گے. تو بہرحال آپ اس ڈوری سے بندھے ہوئے پاک سرزمین پاکستان, خدا داد مملکت خدا داد پاکستان میں آپ تشریف لے آئے. یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اب آپ دیکھیے آپ کا پہلا تعلق سمندر سے جو بنا ہے وہ مائیگریشن سے بنا, جب آپ وہاں سے یہاں آئے. میں بھی بامبے سے کراچی آیا تھا مائیگریشن کے بعد, اور مجھے اس جہاز کا نام بھی یاد ہے. اس کا نام تھا ایس ایس سرسوتی, اور ایک اور زمانے میں بہت بڑا جہاز ہوا کرتا تھا ایس ایس ڈمرا. زیادہ تر بامبے سے جو کراچی آیا کرتے تھے تو اس زمانے میں جب میں نے پہلی مرتبہ میں اتنا تھا کہ ایس ایس میں پڑھ لیا تھا, ایس ایس سرسوتی. ہاں, تو میں پوچھا تھا, میرے بھی بڑے بھائی تھے جیسے کہ آپ کے بڑے بھائی, اور جو کچھ کہتے تھے آپ اس میں ایمان لے آتے تھے. تو میں نے بھی اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ ایس ایس کیا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت تو بتا نہیں پائے تھے, لیکن انہوں نے کوئی بڑی مذاق خیز بات بتائی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا, میں بالکل اس پہ ایمان لے آیا تھا کہ اسے کا مطلب یہی ہوتا ہوگا. سامعین, ایف ایم 88.6 سندھ پولیس کے سامعین, میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی حاضر ہوں, پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں لے کر. اور آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں خصوصی وہ کپتان عزیز الدین خان ہیں, کپتان نذیر, چونکہ نذیر الدین خان صاحب ایسے دلچسپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں ان کی باتوں میں کھو گیا تھا. ان کے نام سے زیادہ ان کے جو واقعات پیش آئے, ڈوری سے بندھے ہوئے پاکستان آئے. تو نذیر الدین خان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی باتیں یقیناً ہمارے لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہوں گی اور ان کے ذہن میں کوئی سوالات بھی پیدا ہو رہے ہوں گے. تو میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے سامعین کو اپنے اس اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر بتا دوں کہ اگر وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں یا کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہیں یا اپنے پارٹیسپیشن کا اظہار کرنا چاہیں کہ وہ سن رہے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہیں, تو وہ ہمیں 99312663, میں نمبر دوہراتا ہوں 99312663 پر فون کر سکتے ہیں اور کیپٹن نذیر الدین خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں, اور مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. تو نذیر بھائی, میں آپ کو پھر دوبارہ لاتا ہوں اس واقعے کی طرف جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پھر پاکستان آئے اور کراچی تشریف لے آئے. یہاں آنے کے بعد آپ نے اسکول میں یقیناً داخلہ لیا ہوگا, اور آپ کا وہ جو اس کا سلسلہ تھا قرآن حفظ کرنے کا, وہ کیا پھر اس کا یہاں سلسلہ قائم رہا پاکستان کراچی میں آنے کے بعد, یا وہ منتقل ہو گیا؟ جی نہیں, وہ قائم نہیں رہ سکا. مجھے کچھ عرصے کے لیے اسکول میں ڈالا گیا. 4 کلاس میں میرا داخلہ ہوا تھا ناظم آباد میں. جی, ناظم آباد 4 نمبر پہ ایک نیا اسکول کھلا تھا گورنمنٹ کا, اچھا, پیلا اسکول. تو اس میں مجھے داخل کیا گیا, لیکن اس دوران والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. وہ یہ حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ عین اسلامی نظام قائم ہوگا, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہ تو ہم انصار مدینہ ہیں, نہ تو یہاں کے لوگ انصار مدینہ ہیں, نہ ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ ہیں. یہاں کے جو حالات ہی بڑے دگرگوں تھے. اور جی 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 آپ حالات بتا رہے دل برداشتہ ہو کر والد صاحب جو ہے نا ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑا. یہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے رہے, تنظیمی کام میں پیش تھے. جی, اردو کالج غالباً قائم ہوا تھا یا کوئی اور کالج تھا جس میں لیکچرشپ انہوں نے کی تھی کچھ عرصے کے لیے. پھر وہ بیمار پڑ گئے اور بیماری اس قدر طول پکڑی کہ وہ 2 سال میں ہی ان کا انتقال کر گئے. جی, تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے ہم پر آسمان ٹوٹ پڑا. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, اس لیے 9 عمری سے مزدوری محنت وغیرہ کرنی شروع کر دی. آپ کے بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تعلیم حاصل بھی کرتے رہے اور محنت مزدوری وغیرہ بھی کرتے رہے. جی, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے. مرچنٹ نیوی میں اتفاق سے انٹری ہو گئی. تو ناظم آباد نمبر 4 سے آپ نے میٹرک پاس کیا؟ میٹرک تو میں نے بعد لسبرا سے کیا. اچھا, ناظم آباد نمبر 4 سے, چونکہ وہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس زمانے میں صحیح نہیں تھا, والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوا کرتی تھی. جی, تو لسبرا آ گئے تھے. اس کے بعد بس روڈ آئے. اچھا, تاکہ ہاسپٹل کے قریب رہیں, لیکن وہ پھر حیات ان کی کم تھی اور وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے. جی, تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو خود ہی, مجھے اور بڑے بھائی کو جو ہے اسٹرگل کر کے اپنی زندگی کی تعمیر, مستقبل کی تعمیر کرنی پڑی. جی, اور بھٹکتے بھٹکاتے تقدیر جو ہے مجھے مرچنٹ نیوی میں لے آئی. جی, اور اس وقت سے جو ہے نا میرا, لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب مرچنٹ نیوی میں آیا تو اس سے پہلے میں نے یہ کتابیں پڑھی تھی سندباد جہازی کی وغیرہ کی, اور اچھا,
ایڈونچر پہ فلمیں بھی دیکھی تھی. جی جی جی. تو لارڈ جم دیکھی ہوگی شاید آپ نے. لارڈ جم تو نہیں دیکھی تھی, جی. بے رحم کپتان ضرور دیکھی اچھا. تھی. یا وہ ایک اور بڑی مشہور پکچر ہے وہ پیرٹس آف دا کیریبین سی. پیرٹس آف دا کیریبین سی. جی پیرٹس آف دا کیریبین سی. جی جی وہ بھی دلچسپ. اچھا. وہ بعد میں بنی تھی. جی پہلے جو بنی تھی وہ تھی بے رحم کپتان. جی 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 جی. تو اور اس سے پہلے ایک اور بنی تھی کیپٹن اسٹیبل. اچھا. اس میں جو ہے وہ کپتان جو ہے وہ مہاراجا جیسی قسم کی چیز ہوتا تھا. اچھا. پیسنجر شپ ہوتے تھے, وہ برطانیہ سے آسٹریلیا جایا کرتے تھے. اچھا. خوبصورت جہاز ہوتے تھے. وہ دخانی جہاز تھے یا وہ بادبانی؟ نہیں اسٹیم شپ تھے. اسٹیم شپ تھے. برٹش کمپنی کے اسٹیم شپ تھے. جی. تو پکچر بڑی دلچسپ تھی کیپٹن اسٹیبل. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں سفر کرنے والی اکثر خواتین جو ہے نا ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کپتان کے ساتھ جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھائے. اچھا. تو کپتان ہمیشہ جو ہے نا وہ کلاس 1 کے جو پیسنجر ہوتے تھے, فرسٹ کلاس پیسنجر جو ہوتے تھے, ان کو اپنے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتا تھا. اچھا. تو وہ بڑا ایک یادگار لمحہ ہوتا تھا. تو اس کو مہاراجا کو دیکھ کے مجھے بڑی وہ ہوئی, تجسس ہوا, اور میں نے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مرچنٹ نیوی میں آؤں اور کپتان بنوں. جی. پھر سنباد وغیرہ کو پڑھا تو اور دلچسپی بڑھتی چلی گئی. جی. اتفاق سے قسمت بھی مجھے وہیں لے آئی. اچھا. تو اس طریقے سے پھر میرا پیشہ بن گیا مرچنٹ نیوی میں. اچھا یہ بتائیے, اس پہ مجھے ایک بات کا خیال آ رہا ہے کہ جب آپ کا یہ پیشہ بن گیا اور آپ خود کپتان ہو گئے تو یہ مرچنٹ نیوی میں تو عام طور پہ پیسنجرز ہوتے نہیں ہیں, زیادہ تر کارگو کا سلسلہ وہ ختم ہی ہو گیا, کارگو کا سلسلہ. تو آپ کی وہ خواہش کے کپتان کے حیثیت سے مہاراجا بن کے بیٹھے ہوں, خواتین میرے ارد گرد بیٹھی ہوں, کھانا کھا رہی ہوں, وہ پورا ہوا کبھی؟ وہ کمانڈ کا ایک چارم ہوتا ہے. جی جی. اور جب تک کمانڈ حاصل نہیں کی تھی تو وہ خواب کا حصہ بن گئی. جی. بتدریج جو ہے نا مقابلے کے امتحان پاس کر کے جو ہے آگے بڑھتا رہا. لیکن جب کمانڈ کی تو اس وقت احساس یہ ہوا کہ میں جس سے مخاطب ہوتا تھا جی اسے میں نیچے دیکھتا تھا. اچھا. اور جو مجھ سے مخاطب ہوتے تھے جی وہ اوپر کی طرف مجھے دیکھتے تھے. اچھا اچھا یہ سلسلہ تھا. تو کمانڈ کا ایک بہتر اور چارم ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈو ایز آئی سے ڈونٹ ایز آئی ڈو. کیا فرمایا آپ نے؟ ڈو ایز آئی سے ڈونٹ ایز آئی ڈو. ہاں ویری گڈ. وہ کرو جو میں کہتا ہوں, وہ مت کرو جو میں کرتا ہوں. واہ کیا اچھا کم. کپتان باہر اور ذمہ داری تو ہوتی ہے لیکن وہ پریکٹیکلی خود اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا. لیکن محترم کپتان صاحب, آپ جب شروع میں داخل ہوں گے مرچنٹ نیوی میں تو جاتے ہی تو کپتان نہیں بنے ہوں گے, یہ تو ایک مدارج. ہاں بہت جدوجہد کے بعد محنت مزدوری کرنی پڑی, بڑی رگڑی ہوئی جی, اور بڑی حالات سے گزرنا پڑا جی. اور پھر طوفان میں جو ہے نا سی سیکنس ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ پوری جو ہے نا وہ اکڑیاں وہ منہ سے نکل جائیں گی. صحیح فرمایا. بہت ہی ٹف لائف تھی. یہ آپ نے اس کا تذکرہ کچھ اس کے اندر آپ کی کتاب ہے رینبو, جی جی رینبو آف ڈیتھ میں کچھ آپ نے اس کا تذکرہ کیا. اس کتاب کے اوپر بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا. بہت دلچسپ مجھے وہ کتاب لگی, خاص طور پہ جو آپ نے بامبے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس کے اندر لکھا تھا وہ بھی میں سنوں گا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کپتان بن گئے, لیکن کپتان بننے کے لیے آپ نے یہاں کوئی امتحان پاس کیا تھا یا کہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. وہ پہلا امتحان جو ہوتا ہے اب سیکنڈ آفیسر کا ہوا کرتا تھا, اب تو تھرڈ آفیسر کا بھی پہلا ایگزام ہوتا ہے, پھر سیکنڈ آفیسر کا ہوتا ہے, پھر کمپلسری وہ سی سروس کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد چیف آفیسر کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ کپتان کا امتحان ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ کچھ عرصے سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پہ سیل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے تجربہ حاصل کرنے کے بعد کمانڈ دی جاتی ہے. جی جی. کپتان نذیر الدین صاحب, اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, یہ سندھ پولیس FM 88.6 کا اسٹیشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ ٹریفک کے رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور ہماری ٹریفک رہنما 1915 ہے جس کی تازہ ترین اطلاع میں لوگوں کو دے دوں اگر آپ اجازت دیں. وہ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ICI سے جماعت خانے جانے والی روڈ کو احتجاجی کیمپ کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. 1915 کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق ICI سے جماعت خانے جانے والی روڈ کو احتجاجی کیمپ لگانے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے, اور ٹریفک کو ICI سے جینا برج کی جانب ڈائیورژن دی گئی ہے. یہ وہ حضرات جو اس راستے پر ہیں اور ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ICI سے وہاں پہ احتجاجی کیمپ لگا ہے, اس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہے اور ٹریفک کو ICI سے جینا برج کی طرف ڈائیورژن دی گئی ہے. یہ تو وہ ٹریفک کی طرح تھی. اور کپتان صاحب میں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی. اور ابھی ہم اس مراحل میں ہیں کہ آپ کپتان بننے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں جہاز کے اوپر, اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ایسے حالات بھی پیدا ہوتے تھے
کہ الٹی کا جب سلسلہ ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ سی سیکنڈ تھوڑی خطرناک چیز ہے. تو کب آپ نے جلدی اس پہ قابو پا لیا تھا یا کافی عرصے تک آپ؟ جی میرے لیے میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، یا تو میں سمندر چھوڑ کے چلا جاتا تو میرے خواب بکھر جاتے. میں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں. کچھ لوگوں کو ابتدا میں ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. جی. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے ہمت سے کام لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ میں نے قابو پا لیا. تو آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ نے کپتانی کر لی اور اس کے بعد اب آپ ریٹائرمنٹ میں بھی ہیں ادھر سے اور تمام دنیا کا آپ نے چکر کاٹا، تو جب آپ غور کرتے ہیں اپنی پچھلی زندگی پر تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے صحیح کیا تھا اور آپ سمندر سے بھاگے نہیں تھے؟ کیونکہ اگر اس وقت آپ ڈر کے بھاگ جاتے تو شاید آج آپ کپتان نہ ہوتے، اور جو آپ نے زندگی میں تجربات حاصل کیے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کے بعد وہ تجربات آپ کو نہ حاصل ہوتے. ہاں ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسے برداشت نہیں کر سکے اور پھر گھر سے دور رہنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. جی. تو وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. جی. اکثر لوگ جب اس پروفیشن میں آئے اور انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے پیشے میں ہمیشہ کامیاب رہے، تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی کامیابی حاصل ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقدیر انسان کو وہاں پہنچاتی ہے خود جہاں بالآخر وہ پہنچتا ہے. تقدیر انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں بالآخر اسے پہنچنا ہوتا ہے. جب پہنچتا ہے وہاں. جی جی بالکل. حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موافق میں، مخالفت میں، اور پھر حالات بنتے چلے جاتے ہیں اور انسان جو ہے نا وہ آگے چلا جاتا ہے. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بنتا ہے یا جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کا راستہ ہی وہ بن جاتا ہے، یعنی جو اس کا عمل ہوتا ہے وہی اس کی تقدیر بن جاتی ہے. جی. انسان کو عمل پہ بھی انحصار کرنا پڑتا ہے اور تقدیر پہ کسی حد تک، لیکن چونکہ تقدیر کے بارے میں علم نہیں ہوتا انسان کو، تو اس لیے انسان کو مسلسل جد جو ہے تو کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے اس مقام تک پہنچنے کی. اور اگر تقدیر کو منظور ہوتا ہے تو پھر وہ حالات کو استعار کرتے ہوئے اسے انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہے. یہ فرمائیں کہ آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے؟ میں بہت مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا پیشہ دیا، روزگار کا بہت باوقار اور باعزت ذریعہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں بالکل مطمئن ہوں اور مجھے اپنے پیشے سے پیار تھا. ماشاءاللہ، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو آپ کا پیار ہے وہ آپ کا پیشہ بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. یہ فرمائیے، میں پھر آپ کو یادوں کے جھروکوں میں لے جاتا ہوں. آپ کا پہلا سفر جو تھا، پہلا سمندری سفر جو تھا بطور مرچنٹ نیوی، تو وہ کہاں سے کہاں تک کا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ وہ کراچی سے ایک دلچسپ واقعہ بھی اس دوران پیش آیا. جی. وہ کراچی سے انڈیا کی بندرگاہ گوا، وہاں سے کچھ آئرن اور وغیرہ لے کر پھر جانا پڑا. اس کے بعد پھر جو ہے جب روانہ ہوئے تو جنگ شروع ہو گئی. جنگ کون سی جنگ؟ 65 کی بات؟ 65 کی جنگ شروع ہو گئی. اچھا جی. 65 کی جنگ میں جو ہے اس زمانے میں کمیونیکیشن کا نظام تو گویا آپ 64 کے قریب آپ مرچنٹ نیوی میں شامل ہوئے. تو وہ ریڈیو پہ اطلاع تھوڑی بہت مل جاتی تھی. ریڈیو آفیسر بتا دیا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. گھر سے خطوط آتے نہیں تھے اور مواصلات کا نظام بھی کچھ اچھا نہیں تھا. ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا. اس نے میری آنکھیں کھول دی کہ مسلمانوں کا ہندوستان پہ 1000 سال کا جو اقتدار تھا اس کے اثرات کیا تھے. ہوا یہ کہ جہاز وہاں سے کراچی سے نکلنے کے بعد یورپ گیا، یورپ سے امریکہ گیا. امریکہ کا شہر جو ہے ہیوسٹن، جو دنیا کی سیکنڈ بزیسٹ پورٹ میں شامل ہے، وہاں کے شہر سے کافی دور ایک بندرگاہ، اس کا وہ ہے بندرگاہ ہی ہے وہ بھی، نیویگیشن ڈسٹرکٹ کے نام سے. اچھا. تو شہر چونکہ کافی دور تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ نیویگیشن ڈسٹرکٹ میں گھوم پھر لیا کرتے تھے. جی. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں اور میرے ساتھ احمد نامی ایک لڑکا نوجوان میرے ساتھ تھا. جی. ہم لوگ جہاز کی طرف واپس آنے کے لیے نکلے تھے. جی. کہ راستے میں ہمیں 4 آدمی نظر آئے، 4 لڑکے. ٹھیک. ہماری طرف آتے ہوئے. جی. تو چال سے ظاہر ہو گیا تھا کہ ہمارے جہاز کے نہیں ہیں یہ افراد. وہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یا تو کوئی اور پاکستانی جہاز آیا جس کی اطلاع نہیں تھی ہمیں، یا پھر ہندوستان کا جہاز آیا ہوگا. اچھا، وہ پاکستانی تھے جو آپ کو نظر آئے؟ نہیں، وہ ہندوستانی تھے. اچھا، وہ ہندوستانی. وہ ہماری طرف آ رہے تھے. وہ 4 لڑکے تھے. ٹھیک ٹھیک. ادھر جنگ ہو چکی تھی. ٹھیک.
جنگ چل رہی تھی، اور گھر سے خطوط وغیرہ بھی نہیں آ رہے تھے. جی بالکل کٹ سے آپ. ہاں، وہ ریڈیو پہ اطلاع آئی تھی کہ لالو کھیت کا ایئرپورٹ جو ہے وہ ہندوستان نے تباہ کر دیا. ہاں. بڑا مشہور یا مارک ٹوین ہوتا تھا بی بی سی کا. جی اس اور وہ مارک ٹوین بڑی اچھی اچھی اطلاع دیا کرتا تھا. جب وہ لڑکے قریب آئے تو ہمارے ذہن میں بالکل قطعی یہ نہیں تھا کہ انہیں وہاں پہ جھگڑا کریں گے اور لڑائی وغیرہ کریں گے، دشمنی نکالیں گے کچھ. جب قریب آئے وہ لوگ تو ان میں سے ایک نے وہ بامبے کے اسٹائل میں، انڈیا کے اسٹائل میں ایک اس نے پوچھا، اے تم کدھر سے آیا ہے؟ اچھا. تو میں نے کہا اے ہم پاکستان سے آیا اچھا ہے. کھڑی زبان. آپ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ہی انہوں نے پاکستان کا نام سنا تو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا. وہ یہ تھے کہ باپ رے باپ پاکستان پٹھان لوگ. اچھا. وہ یہ کہتے وہ بھاگ لیے. باپ رے باپ پاکستان پٹھان لوگ. اچھا. یعنی ہندوؤں پہ اس وقت تک جو ہے نا دہشت تاری. ہاں، ایک مسلمانوں کا ایک اس قدر خوف طاری تھا اور وہ ہر مسلمان کو پٹھان سمجھتے تھے. کیوں پٹھانوں نے حکومت کی. بالکل صحیح بات ہے. ہاں. تو وہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے کہ باپ رے باپ پاکستان پٹھان لوگ، یہ کہہ کے وہ بھاگے. ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کے ہم بھی شیر بن گئے، ہم ان کے پیچھے. اچھا. ارے واہ، وہی جنگ شروع ہو گئی. جی تو ہمارا خطہ ہی ارادہ نہیں تھا لڑائی جھگڑے کا، لیکن چونکہ وہ بھاگے تو ہم شیر بن گئے. وہ ایک کلب کے اندر گھس گئے. جی. اور کلب میں اس نے بتا دیا کہ باہر گنڈے آئے ہیں مارنے. اچھا. تو جیسے ہی ہم گھسنے لگے تو وہ گیٹ کیپر نے روک لیا، کہنے لگے سوری جینٹل مین، تو اپنے ملک میں جاؤ، وہاں جا کے لڑو، یا ورنہ میں پولیس کو بلا دوں گا. کیا وہ بڑا دلچسپ واقعہ یاد تھا. ہیوسٹن کے قریب ایک اور بہت ساری خوبصورت علاقہ ہے گیلوسٹن. ہاں، ہیوسٹن کے قریب گیلوسٹن شہر ہے. اس کا ساحل دنیا میں مشہور ترین ساحل ہے. میں مطلب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک دلچسپ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تو میں بتاؤں. گیلوسٹن میں ہم تھے تو وہاں آپ کو پتا ہے ساحل کے اوپر وہاں پہ کیا نظارے ہوتے ہیں اور کس انداز سے وہاں پہ بیاہی کا نظارہ ہوتا ہے. تو کسی نے ہمارے پاکستانی تھے، اچھا مولانا ٹائپ کے آدمی تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، لیکن گھومنے پھرنے میں وہ بھی بہت آگے تھے. تو گیلوسٹن میں جب انہوں نے اس طرح بکنیز کے اندر لوگوں کو نہاتے دیکھا وہاں خواتین کو، تو کسی نے ان کو اشارہ کیا مولانا کو، آؤ پانی میں آؤ. تو کہنے لگے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا. اس نے کہا بھائی تم کیسے جہاز رہا ہو، جہاز رہا تھے وہ بھی. ہاں تم کیسے جہاز رہا ہو کہ کہنے تیرنا نہیں آتا. کہنے مجھے تیرنا آتا ہے لیکن مجھے بہرے بے حیا میں تیرنا نہیں آتا. ہاں، وہاں انسان سے باہر نکلا. ہاں کہنے بے حیا، بہرے بے حیا. خیر یہ گیلوسٹن کا واقعہ تھا. تو ماشاءاللہ یہ اس قسم کے دلچسپ واقعات آپ کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر وہ ایک جراثیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، معاف کیجیے گا، قومیت کے جراثیم. اور اس میں مذہب لے لیجئے اور سیاست لے لیجئے، اسلامی باتیں لے لیجئے. کہ یہ واقعہ جو آپ نے وہاں بیان کیا ہیوسٹن کا، کہ وہ انہوں نے کہا اے تم کون ہے، تو آپ نے کہا ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں کہا وہ پٹھان کا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا کہ او باپ رے باپ پٹھان لوگ. ہاں باپ رے باپ پٹھان لوگ. اور اس کے بعد میں نے پوچھا آپ سے کہ پٹھان کیوں کہا، تو آپ نے کہا پٹھانوں نے چونکہ یہاں حکومت کی. اگر آپ مغل کو دیکھیں تو فراہان سے جو آئے تھے وہ اسی علاقے سے، اس تمام ادھر سے آتے. مغلوں سے پہلے بھی سرحد کی طرف سے لوگ آتے رہے. آپ کو اسلامی تاریخ سے کب دلچسپی پیدا ہوئی؟ یہ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ دوران سفر جب آپ کے پاس کافی وقت رہتا رہا ہوگا، یعنی ہر وقت تو جہاز طوفان میں نہیں رہتا، کام سٹی بھی سی بھی ہوتا ہے، جب آپ جہاز بہت خوبصورت طریقے سے سیل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کے زیر مطالعہ جو کتابیں رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ تاریخی کتابوں کی طرف زیادہ بچپن ہی سے شوق تھا. میں بڑا تاریخ کے بارے میں رومانٹک تھا. بچپن میں تاریخ سے اس قدر شوق تھا کہ میں بڑے بھائی اور بڑی ہمشیرہ کی تاریخی کتابیں پڑھ جایا کرتا تھا. اور مجھے یہاں تک کہ اور پھر یہ ان کے بڑے بڑے بت میرے لاشعور میں سج گئے. میں نے بڑا ہیرو مانتا تھا، کوئی ہمارا بادشاہ ہے اور وہ اتنا نیک اور عابد ہے کہ وہ ساری رات جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. کہیں ازل کے گھنٹے لگے ہوئے ہیں، کہیں کچھ ہیں، اور کسی نے جو ہے نا مندروں کو فتح کر دیا اور بتوں کی پرستش نہیں کی، بتوں کو فروخت نہیں کیا بلکہ توڑ دیا. جی تو وہ مجھے اس قدر دلچسپی تھی اس سے، مجھے ان کی تاریخیں تک یاد رہ گئی. مثلا محمود غزنوی نے 1001 میں پہلا حملہ کیا اور 1025 میں آخری حملہ کیا تھا. تو یہ چونکہ پڑھنے کی وجہ سے، اور یہ ان کے بڑے بڑے بت میرے لاشعور میں سج گئے تھے جن کی لٹرلی میں ورشپ کیا کرتا تھا. لیکن جب دنیا دیکھی میں نے اور پھر تباہی ہوئی اور بربادی، مسلمانوں کے حالات پڑے اور 200 سال کی غلامی، وہ چند انگریز آئے تھے طوفانوں سے لڑتے پھرتے 7000 میل دور سے سفر کرتے ہوئے، ایک سال کا زیادہ عرصہ لگتا تھا انہیں برطانیہ سے ہندوستان پہنچنے میں. بادبانی جہاز ہوتے تھے تو بادبانی جہازوں میں پہنچتے ہوئے، اور پھر آ کے وہ انہوں نے جو ہے نا قبضہ کر لیا اور 200 سال مسلسل حکومت کرتے رہے. تو میں نے کہا حقائق کیا ہیں اس کو تلاش کروں.
تو اس لیے میں تاریخ کی کچھ کتابیں اپنے ساتھ. اچھا، یہ تو آپ اپنی کتاب سے علم حاصل کرتے رہے، لیکن آپ خود عملی طور پہ اپنی زندگی میں ان تمام علاقوں میں سفر کرتے رہے. یورپ کے تمام بڑے بڑے ساحلوں پر آپ پہنچے ہیں. مارشز لے لیجیے فرانس کے اندر، اور تمام اسپین اور کہاں کہاں آپ گئے. آپ کی کتاب میں ان کے حوالے ہیں. وہاں جانے کے بعد جو ان کی زندگی آپ نے دیکھی غور سے، اور اس کا موازنہ کیا ہم لوگوں کی یہاں کی جو مشرقی زندگی ہے، خاص طور پہ بر صغیر کی، تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ وہ فرق جو آپ نے وہاں محسوس کیا مذہب کے علاوہ، مذہب کو چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں، تو کن باتوں تو آپ متاثر ہوئے ان کی، کن باتوں سے جو ہمارے یہاں لیک کرتی تھی، جس کے اندر ہمارے یہاں کمی تھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا گہرا سوال کیا. میں نے اس کو بہت گہرائی سے جا کے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جی، کہ وجوہات معلوم کروں کہ مسلمانوں کی اور بر صغیر کی اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی یہ، اور سب سے زیادہ مالدار مملکت تھی. اس کی دولت کا اندازہ جو ہے وہ لگانا مشکل تھا. اس کے باوجود یہ اچانک چند حقیر فقیر قسم کے جو ہے نا تاجروں سے، سوداگروں کے جو ہے وہ غلام بن گئی. تو اس کی اور پھر آج کا معاشرہ جو ہے، آپ یورپ کو معاشرے کو دیکھیے، ترقی کرتے ہوئے چاند پہ پہنچ رہا ہے، کمندیں ڈال رہا ہے، اور ہم جو ہے آج بھی جو ہے بہت دور دنیا سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر میں نے اس کا تجزیہ کرنا شروع کیا. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں حالات کا جو ہے تجزیہ کر کے نتیجہ اخذ کروں. تو میں اس نتیجے میں پہنچا تھا کہ انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی، تعمیر، خوشحالی کا ایک بنیادی سبب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سوشل جسٹس، مساوات، معاشرے میں انصاف. جی، معاشرے میں انصاف. جی. اور تباہی و بربادی کا جو سبب ہوتا ہے وہ عدل کا فقدان. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو عدل بہت اچھا تھا. تاریخی کتابیں جو ہے بڑی بڑی عجیب داستانیں بیان کرتی ہیں. معلوم ہوا کہ جب عدل کا گھنٹہ لگا دیا گیا ہے، اور جو ہے جس کو عدل چاہیے، وہ ایسی مثال تو دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ملتی. ایک فریب تھا جو ہم کھاتے رہے. پھر میں نے سوچا کہ اگر عدل کا گھنٹہ ہی لگانا تھا تو کابل سے لے کر بنگال تک اتنی وسیع و عریض مملکت تھی، کروڑوں انسان رہتے تھے، ہزاروں شہر تھے، لاکھوں گاؤں تھے. اگر ہر گاؤں اور قریے سے ایک آدمی زندگی میں ایک بار آ کے گھنٹہ بجا دیتا تو بادشاہ کے دماغ جو ہے اس کی ناک کے ذریعے بہہ جاتا. اتنے گھنٹے بجتے. یہ سب مفروضہ تھا، یہ خرافاتی فریب تھا. یہ عدل کا فقدان تھا جی، جس نے انہیں غلام بنایا. اور مغرب نے اس راز کو پا لیا اور انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا کسی حد تک کمپیریٹیولی، جو ہے جس کا نتیجہ جو ہے کہ وہ پھر وہ ترقی کرتے ہوئے خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو گئے. وہ تعمیری راہ پہ چل پڑی وہ قوم، اور ہم جو ہے جمود و سکوت کا شکار ہو گئے. تو جب حقائق میرے سامنے آئے تو میرے لاشعور میں سجے ہوئے بت جو تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے. مجھے یوں لگا کہ میری ایک انتہائی قیمتی متاع جو تھی وہ مجھ سے چھین گئی. اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں حالات کا اچھے طریقے سے بغور جائزہ لوں اور تاریخ کو پھر دیکھوں. تو میں نے دیکھا کہ تاریخ سے بڑا فریب دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ تاریخ تو اپنے طور پہ اپنا راستہ اختیار کرتی رہی نا. یعنی جو تو حالات جیسے جیسے ہوتے گئے ویسے ویسے انسان جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلتا رہا. تو تاریخ کا جو جبر ہے وہ انسان نے اپنے اوپر خود نہیں طاری کیا، بلکہ حالات اور واقعات جو درپیش آتے رہے دنیا میں اس لحاظ سے وہ تاریخ بنتی گئی. کیا میں کہوں صحیح ہوں یہ کہنے کے لیے؟ انسان کا اپنا عمل دخل زیادہ ہے. تاریخ انسان اپنے عمل سے رقم کرتا ہے. تاریخ جو بنتی ہے وہ خود بخود تاریخ اپنا راستہ اختیار نہیں کرتی، بلکہ قومیں تاریخ کو وہ کرتی ہیں. لیکن وقت، حالات اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک عوامل میں اس کا شامل ہے جو واقعات درپیش ہوتے ہیں. تاریخ جو اپنا رخ اختیار کرتی ہے. اچھا، یوں کرتے ہیں، چلیے یہ تو ایک لمبی گفتگو رہے گی اور اس پہ یقیناً ہم مفصل بات کریں گے آپ سے. میں آپ کو پھر تھوڑا سا واپس آپ کے پانی کے جہاز پہ لے چلتا ہوں کہ دیکھیے آپ زمین سے دور ہوتے ہیں جب آپ پانی کے جہاز میں ہوتے ہیں. صرف سمندر چاروں طرف ہوتا ہے. بلکہ وہ ایس ڈی کالج نے بڑی اچھی اپنی ایک نظم ہے دی اینشینٹ میرینر، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حقائق سے کتنا وہ مطابقت رکھتا ہے. اس کی نظم کہتا ہے کہ واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. کہ سمندر میں جب آپ ہوتے ہیں چاروں طرف پانی ہے لیکن پینے کے لیے قطرہ نہیں، کیونکہ وہ پانی آپ پی نہیں سکتے، نمکین پانی جو ہے. تو وہاں سمندر کے بیچ میں رہنے کے بعد، زمین سے دور ہونے کے بعد، آپ نے سمندری نظام میں یعنی قدرت کا جو نظام ہے، آپ نے سورج ڈوبتے دیکھا، سورج ابھرتے دیکھا ہوگا، اور جو خوبصورت نظارہ جہاز پہ آپ نے کیا ہوگا وہ شاید ہم زمین پر رہ کے نہیں کر سکتے. تو کوئی ایسا خوبصورت نقشہ آپ مجھے بتائیے. بلکہ میں نے آپ کی کتاب میں رینبو میں پڑھا تھا کہ جب سورج نکلتا ہے، آپ جب جہاز میں ہوتے ہیں، اس کا ایک جو نظارہ ہوتا ہے اس کو آپ نے شاید کچھ خوبصورت انداز سے بیان کیا تھا.
کچھ اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں آپ کچھ بھول گئے ہیں. جی آپ نے کتاب پڑھی ہے لیکن آپ نے ہاں وہ کچھ ذہن میں وہ چیز نہیں رہی. ہاں وہ سورج کا نظارہ غروب ہونے کا اور طلوع ہونے کا تو ہر شخص دیکھ لیتا ہے ساحل پہ جا کر. نہیں لیکن ایک بات بتائیے جو کھلی سمندر کے اندر. ہاں نہیں کھلے سمندر میں بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ. جی جی کوئی بڑی وہ بات نہیں ہے. سورج روزانہ نہیں اس سے آپ نے کچھ نکالا تھا کوئی. میں چاند کی بات کر ہاں یہ چاند کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے بہت کم لوگوں نے دیکھا. اچھا جو وہاں آپ کو سمندر میں دیکھنے جی ملتا ہے. وہ اگر جو ہے چاند کی ڈیکلینیشن اس وقت وہی ہو جیسے شمال کی طرف جی ڈیکلینیشن شمال کی طرف ہے اور آپ کا لیٹیٹیوڈ بھی شمال کی طرف ہے ہائر لیٹیٹیوڈ پہ. ٹھیک. تو آپ کو وہ کچھ موقع پہ جو ہے سورج غروب ہوتے ہوئے اور سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اچھا اس پہ مجھے خیال آیا جی جی کہ کبھی کوئی رمضان بھی آپ کو جہاز پہ گزرا ہے کہ آپ نے چاند. اچھا بہت دور تو وہاں پہ چاند جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں جی. کہ وہاں چاند جس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے زمین سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ آپ کو چاند نظر آ گیا ہو لیکن پیچھے آپ نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ جی پاکستان میں تو چاند نظر نہیں آیا. نہیں دیکھیے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مغرب کی طرف جاتے ہیں تو جی. وہ کچھ وقت لگتا ہے چاند کے غروب ہونے میں یا جی. چاند کے نظر آنے میں. ایسا اتفاق تو کبھی نہیں ہوا. ریڈیو پہ اطلاع مل جایا کرتی تھی اور چاند ہوتا تھا اور پھر اس کے مطابق روزے رکھ لیتے تھے لوگ. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ تھا کہ چاند کا غروب ہونا وہ ایک انتہائی حسین منظر ہوتا ہے بالخصوص اس وقت جب سمندر پرسکون ہو ایک لہر بھی ٹوٹی بھی نہ ہو اور پورا سمندر جو ہے وہ ایک مرکری بال کی طرح نظر آئے اور اس میں چاند اور ستاروں کے جو ہے چاند تارے وغیرہ ان کی جو ہے نا وہ روشنی منعقد سمندر سے بھی ہو رہی ہے. بالکل اس کا ریفلیکشن آ رہا ہو. اور اگر اس وقت آپ کی شریک حیات ساتھ ہو اور ڈیک پہ آپ سفر چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس سے حسین منظر یہ آپ نے اچھی بات کی کہ آپ کے ساتھ آپ کی رفیق حیات بھی ساتھ. میری شریک حیات بھی اس وقت. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جو آسمان کو بکھرے ہوئے ستارے جو بھر جاتا ہے وہ اندھیرا تو نہیں تھا وہ روشنی ہو جاتی. ہاں اس کی روشنی میں جو آپ کو نظارہ ملتا ہوگا شاید واقعی کسی نے نہیں کیا. اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. ایک دن میں اپنے پوتے کو بتا رہا تھا کہ بیٹا چاند جو ہے وہ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے پورا گول چاند وہ ہمیشہ ہر وقت موجود ہوتا ہے. جی وہ کبھی گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. جی وہ بڑی تعجب کی بات وہ کہ ہمیں تو بہت پتلا کبھی دکھائی دیتا ہے کبھی بہت موٹا دکھائی دیتا ہے کبھی پورا گول دکھائی دیتا ہے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں 14ویں کا چاند اپنی جسمانت کے لحاظ سے اپنے حیات کے حیث سے پوری 14ویں چاند گول چاند آسمان میں موجود ہے. یہ زمین جو بیچ میں آ جاتا ہے پھر وہ اس نے اپنی کتاب کا حوالہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے جو چاند گرہن اور سورج گرہن کا سارا سلسلہ. یہ بتائیے کبھی آپ کو سورج گرہن کا وہاں نظارہ کرنے کا موقع ملا ہے سمندر میں رہتے؟ جی ہاں سورج گرہن نظر آتے رہے ہیں اور وہ ان کی تو بربر ریڈیو پہ اطلاع بھی مل جایا کرتی تھی. وہی ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے جی تو اتنا حصہ جو ہے وہ ایکلپس ہو جاتا ہے. جی اچھا وہاں سمندر میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ زیادہ تر مچھلی کا کھانا ہوتا تھا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ٹن فوڈ ہوتا ہے اور ریفریجریٹرز ہوتے ہیں جہاز کے وہ بڑے بڑے اور اس میں جو ہے وہ ہر قسم کی خوراک ہوتی ہے. ٹن فوڈ بھی ہوتا ہے لیکن ایسا نظام ہوتا ہے کہ ایک ایک مہینے تک تازہ سبزیاں ترکاریاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں. گوشت وغیرہ تو گوشت مرغی مچھلی وغیرہ تو 6 مہینے پڑی رہتی ہے فریزر کے اندر اور مخصوص ٹیمپریچر پہ اسے مینٹین کرتے ہیں تو وہ اپنی تازگی برقرار رکھتی ہے. دوران سفر جب آپ سمندر میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو یاد آتی ہے آپ کو اپنے عزیزوں کی اپنے زمین کی اپنے وطن کی تو وہ اس وقت جو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ میں کہیں بہت دور کسی ایک انجانی دنیا میں موجود ہوں جہاں شاید میں پھر اپنی دنیا میں پہنچ پاؤں نہ پہنچ پاؤں جہاں بچے ہوتے ہیں؟ یا یہ میں اس وقت کی بات کروں جب آپ کا سمندر بالکل بیچ میں آپ کا دریا آپ کا جو جہاز ہے بالکل بیچ سمندر میں ہوتا ہے اور کہیں کہیں بھی آپ کو خشکی دور تک دکھائی نہیں دیتی. ایسے میں آپ کے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک ادیب بھی ہیں. ادیب حالانکہ آپ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس بات کا لکھا ہے جس پہ مجھے بہت اعتراض ہے کہ میں کوئی مستند ادیب نہیں ہوں میں کوئی رائٹر نہیں ہوں. لیکن جس خوبصورت انداز سے آپ اردو لکھتے ہیں اور جس روانی سے آپ اس کو بیان کرتے ہیں مثلا آپ کے آخری کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے یعنی آپ نے مجھے عنایت کیا پڑھنے کے لیے اس کا عنوان ہے آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ. کیا خوبصورت آپ نے نام رکھا ہے آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ. یعنی جو وقت ہے وہ وقت آپ کو آپ کے آئینے میں کس طرح دکھا رہا ہے اور آپ نے کیا کیا اس میں کردار ادا کیا. اس کا ہے کیا سلسلہ کہ صدیوں سے زوال پلیز عالم اسلام کی تباہی و بربادی کے بنیادی اسباب کو آپ نے تج سے بام کیا ہے اس کتاب کے اندر. اور اس کے اندر جو آپ نے 2 کردار
جو کردار جن کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا، طاہر ایک صاحب ہیں اور ان کی بیگم جمیلہ، ان کو لے کر جو آپ چلے ہیں اور جس خوبصورت انداز سے تحریر کیا ہے، تو اس کے اندر اسی کتاب میں آپ نے لکھا کہ میں کوئی مستند ادیب نہیں ہوں. تو مجھے آپ کے اس جملے میں ہمیشہ اعتراض رہا ہے. آپ بہت خوبصورت اردو لکھتے ہیں، بہت اچھا آپ کا انداز ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے کپتان ہیں یا ایک اچھے لکھاری ہیں. اور لیکن آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد، خاص طور پہ رینبو جو آپ نے لکھی ہے، رینبو آف ڈیتھ، اور جس کا اردو ترجمہ ہے قوس قزح، اس کو پڑھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے کپتان ہیں. اور لیکن یہ آئین اعیام میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے ادیب بھی ہیں، ساتھ ساتھ تاریخ دانی کے ساتھ ساتھ. یہ دونوں چیزیں آپ کیسے لے کے چلتے رہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو میں نے تمام عمر بے ادبی میں گزاری ہے. ادب سے میرا صرف اتنا تعلق رہا ہے کہ میں ادب کی کوئی اچھی کتاب مل جاتی تو پڑھ لیتا، اس سے زیادہ نہیں. لکھنے لکھانے سے مجھے چڑ سی رہی تھی، میں کبھی لکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اور اتفاق سے مجھے پیشہ بھی ایسا ملا جہاں صرف جو ہے کمانڈ میں دستخط کرنے ہوں یا کوئی چھوٹا سا ٹیلیکس یا فیکس وغیرہ بنانا ہو، اس سے زیادہ لکھائی پڑھائی کا کام نہیں ہوتا ہے. یا پھر وہ جو کمرشل لاگ بک بھرنی ہوتی ہے، یہ جو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹرینڈ افراد ہوتے ہیں. اچھا ہوتے موجود تھے. ادب لکھنے کا تعلق نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے جب حالات کو دیکھا اور میرے لاشعور میں جو سجے ہوئے بت تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے، اور پھر میں نے کہا تباہی و بربادی کے اسباب کیا ہیں، ان کی تلاش میں نکلا. مثلاً یہ کتاب جو ہے آئین ایام میں اپنی ادا دیکھ، اس سے اقبال کا شعر ہے، اس کا مصرع ہے. جی جی جی. اور پہلا مصرع یہ تھا، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. اچھا، تھی پیش نظر کل تو پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئین ایام میں آج اپنی ادا. واہ واہ واہ. لیکن اب پھر آگے چل کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. شعر بہت خوبصورت ہے، قوال بھی گاتے ہیں، وہ لوگ سن کے جو ہے جھومتے رہتے ہیں. بلکہ آپ نے تو ایک دفعہ کہیں کہا تھا، میں نے پڑھا ہے، بلکہ کتاب میں تذکرہ تھا شاید دوران گفتگو، کہ علامہ اقبال کو تو قوالوں کو حوالے کر دیا گیا ہے. قوال اغوا کر کے لے گئے. اچھا، وہ اغوا کر کے دیکھیں نا، اقبال جیسا مفکر، اقبال جیسا عظیم شاعر جس نے قوم کو جھنجھوڑ کے جگانے کی کوشش کی، اس کے اثرات تو کچھ نہیں پڑے. اقبال کے شاہینوں نے اس ملک کا جو حشر کیا ہے وہ آپ نے پچھلے 70 سال میں دیکھ لیا. وہ گدھ بن گئے، تو اب وہ گدھ بن گئے. وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ شاہین ہیں. جی. تو وہ گدھوں کی طرح جو ہے پہاڑوں کی چٹانوں پہ بیٹھ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو بوڑ کے کھانا شروع کر دیا. اقبال جیسا شاعر اور جیسا مفکر اس قوم میں پیدا ہوا، اس سے جو ہے قوم استفادہ نہیں کر پائی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اقبال کو تو قوال اغوا کر کے لے کے چلے گئے. وہ بڑے لہک کے جو ہے نا قوالی گاتے ہیں اور قوم سرزنتی چلی جاتی ہے، سنتی چلی جاتی ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا. باہر تو اقبال کا جو یہ شعر تھا، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو وہ مجھے اس مسلم کی تلاش میں مجھے ساری دنیا کا سفر کرنا پڑا. میں دیکھتا رہا ساری دنیا میں، مجھے وہ مسلم کہیں نظر نہیں آیا. پھر میں نے تاریخ کے کھنڈرات میں سفر کیا، بھٹکتا رہا کہ وہ کون سا مسلم ہے. تو معلوم ہو پچھلے 1400 سال میں وہ مسلم تو کہیں تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. مسلمانوں نے ہی آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کیے، اور آج تک کاٹ رہے ہیں، قیامت تک کاٹتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مسلم کہاں ہے؟ اس نے مجھے مجبور کیا یہ لکھنے کے لیے. اب چونکہ پہلا پتر جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ بر صغیر کے 450 سال کی تاریخ کا تنقیدی تجزیہ تھا. جی. غلامی کے شرمناک واقعات کے صداقت پر مبنی تجزیہ تھا. جی بالکل، شرمناک واقعات تھے جس کی بنا پہ ہم غلام بنے اور 200 برس تک غلام رہے. مفروضہ یہ ہے کہ جی نہیں، ہم 100 برس غلام رہے، کہ جی وہ غدر دہلی کے بعد سے لے کے آج تک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تقریباً 184 سال غلام رہے. بکسر کی جنگ میں شاہ عالم کی شرمناک شکست 2.5 گھنٹے میں ہو گئی. 2.5 لاکھ مغل بادشاہ 2.5 گھنٹے میں ڈھیر ہو گئے. وہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کے اندر ڈھیر ہو گئے. اور 44,000 انگریز کی فوج تھی، جس میں 4,000 انگریز تھے، باقی 40,000 جو ہے اجرتی خاطر مسلمان سپاہی تھے. وہ سپاہی جنہیں وہ احمد شاہ ابدالی چھوڑ گیا تھا. جی جناب، یہ واقعی وہ دردناک حقائق ہیں جو ہمارے کپتان نذیر احمد صاحب سامعین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ سندھ پولیس FM 88.6 کا ریڈیو اسٹیشن ہے. پروگرام ہمارا چل رہا ہے کچھ یادیں کچھ باتیں. یہ خوبصورت عنوان ہمیں ہمارے پروگرام مینیجر جو ہیں نسیم الدین خان صاحب نے دیا ہے، جس کے تحت میں یہاں مختلف مہمانوں کو بلاتا ہوں، ان کی یادیں بانٹی جاتی ہیں، وہ اپنے زندگی کے دلچسپ واقعات بیان کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں کپتان نذیر الدین خان صاحب موجود ہیں اور وہ اپنی زندگی کے حالات
جو ایک بحری سفر کرنے کے دوران اور زندگی کا اور جو انہوں نے تاریخ سے سیکھا یا جو تاریخ پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ سندھ پولیس 88.6 ہے اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے سامعین جو ہماری باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اور جن کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، میں چاہوں گا بڑی خوشی سے ہم ان کے سوالات کو لیں گے. اور یقیناً نذیر الدین صاحب کی باتیں سننے کے بعد بہت سے سوالات ذہن میں پیدا میرے ہو رہے ہیں اور یقیناً ہمارے سامعین بھی بہت کچھ اپنی سننا چاہتے ہوں گے ان کی زبانی. تو میں ان کے لیے نمبر پھر دوبارہ دوہرا دوں کہ وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہے 99312663 99312663. یہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. اگر آپ کوشش کریں اور ہم سے گفتگو کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. چاہتا ہوں شاید میں نمبر کچھ بتانے میں غلطی کر گیا. یہ روزے کا اثر ہے جو بھی کہیے یا میری ذہنی کوتاہی ہے. نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 99213663. یہ نمبر ہے 99213663. یہ ہمارا نمبر ہے. تو آپ اس نمبر پہ ہمیں ملا سکتے ہیں. بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہم سے بات کریں گے. مہربانی میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے کم از کم ہمیں احساس ہوگا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. اور اس قدر خوبصورت باتیں کپتان نذیر الدین احمد صاحب کر رہے ہیں، نذیر الدین صاحب کر رہے ہیں کہ ہم یقیناً چاہیں گے. دیجیے اسی بات پہ ہمارے پاس ٹیلیفون آ گیا اور ہم سنتے ہیں کون صاحب ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر فیض صاحب بول رہے ہیں. جی میں ڈاکٹر فیض بول رہا ہوں محترم. جی سب سے بہتر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا تو میں سر ادھر اندر کوشش کرتا ہوں سر. جی آپ اپنا نام تو بتائیے گا ضرور. آپ کون سے؟ سر میرا نام محمد سجاد ہے. میں کراچی سے بول رہا ہوں. آپ کی مطلب جو بھی آپ بلاتے ہیں، جو بھی مہمان آتے ہیں، میں ان کو مطلب بہت شوق سے سنتا ہوں سر. اور مجھے میرے نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. یہ کیپٹن صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم قبول ہو. وعلیکم السلام. کپتان صاحب جواب دے رہے ہیں سجاد صاحب آپ کو. جی وعلیکم السلام. جی اور سر بڑا مطلب میرے کہ دل خوش ہو رہا ہے سر. آپ کی یہ مطلب جو کیپٹن صاحب آئے ہیں اور بہت مطلب ان کی باتیں، اور جیسے کہ وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے اور پھر ان کے والد صاحب ان کو یہاں لے کر آئے اور یہاں آ کر پھر انہوں نے مطلب یہی مطلب آ کر اس سرزمین پر بھی انہوں نے مطلب جدوجہد کی محنت کی، یہاں سے مطلب رخصت ہوئے. تو یہ بڑا مطلب یعنی کہ ایک مقام تھا. اور میرے دل میں یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر ان کے والد صاحب یہاں نہ آتے تو شاید یہ اس مقام تک نہ پہنچتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں تک یہ پہنچے. اور آج میں ڈاکٹر صاحب آپ جمشید مارکر صاحب کا پروگرام کر رہے تھے، میں وہ بھی سنا. اچھا. آپ پر یہ 2-3 دن پہلے ایک شہرہ آئی ہوئی تھی، ان سے مطلب ان کی باتیں میں نے سنی. میں نے کال کرنے کی بھی کوشش کی لیکن یہ تھا کہ وہ وقت کم تھا، اس وجہ سے آپ نے نہیں اٹھایا. تو سر بڑے مطلب یعنی کہ دل خوش ہوتا ہے کہ آپ ایسی شخصیت کو لاتے ہیں کہ جو کہ مطلب بہت ہی ایک نصیحتیبل اور بہت ہی زیادہ مطلب معلومات حاصل ہوتی ہیں. جی سجاد صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دراصل میں تو کیا کرتا ہوں، جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہی ہماری جان ہوتے ہیں، وہی ہماری شان ہوتے ہیں. اور آپ کو کپتان نذیر الدین صاحب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو وہ سن رہے ہیں آپ کی باتوں کو. دیکھیے وہ آپ سے کیا کہتے ہیں. جی کپتان صاحب کچھ. سجاد صاحب بہت شکریہ دلچسپی لینے کا. یہ پہلا یہ پہلا اتفاق ہے کہ مجھے میرے سر وہ یہ ہے کہ کافی دن سے تقریباً یہ یہاں سے یہ جس وقت بھی یہاں بات کی جاتی ہے تو یہ لسٹرز کی آواز تو وہاں جاتی ہے لیکن وہاں سے آواز جو ہے بہت کم آتی ہے. یہ شکایت یعنی کہ کافی دن سے ہوئی ہے. تو میری مطلب گزارش یہی ہے سر کہ بلکہ تمام لسٹرز کی گزارش یہی ہے کہ اس پرابلم کو صحیح کیا جائے کیونکہ آواز بہت کم آتی ہے. اچھا یہ کوئی تکنیکی پرابلم ہوگا. ہم تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جتنا صاف سر. جی کوشش. سر بھائی صاحب بہت مطلب یعنی کہ دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو ہمت دے، استقامت دے کہ آپ ایسی شخصیت کو لائیں اور وہ مطلب یعنی کہ دل جو ہے بہت یعنی کہ زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ آپ فلم کا تبصرہ کر رہے تھے تو سندھ بات
سندھ باد جہازی کے جو ہے یہ ذکر میں نے بھی پڑھے ہیں. الگ لیلا ہزار داستان میں پوری مطلب داستان میں نے سندھ باد کی پڑھی. پھر جو فلمیں مطلب آتی تھیں دی سیونتھ مارچ آف سندھ باد اینڈ آئی آف دا ٹائگر, یہ سب مطلب ان سے یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے کیپٹن مطلب یعنی کہ اپنا کام کرتا ہے اور اپنے یعنی کہ اس میں جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک بہت یعنی کہ خوش رکھے. نذیر احمد خان صاحب تشریف لائے اور مجھے بڑا دل خوش ہو رہا ہے سر. اور آپ کی جو بھی شخصیت آتی ہے میں ان کو بہت شوق سے سنتا ہوں. سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو ہماری باتوں سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے, اور یقین مانیے مجھے آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کو سمندر سے اتنی دلچسپی رہی, آپ نے وہ تمام فلمیں دیکھی سمندر سے متعلق, اور کپتان نذیر الدین خان صاحب کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں. ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس کافی وقت ہے, ابھی بہت سی چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی توجہ اور اتنی دلچسپی کے ساتھ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور اب بھی سن رہے ہیں. ہمارا پروگرام سنتے رہیے. اگر ہمارے اس دوران بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہو, کچھ ہو, تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. آپ کے ٹیلی فون کا بہت بہت شکریہ سجاد صاحب. یہ تھے جناب سجاد صاحب. آپ نے دیکھا کپتان صاحب لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں, اور وہ تو میری غلطی تھی کہ میں شاید نمبر غلط بتا رہا تھا, اور کتنے بیچاروں نے نمبر کو ٹرائی کیا ہوگا. تو نمبر کے معاملے میں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے, ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اس قسم کی غلطیاں یہ بتائیے کہ ابھی جہاز پہ رہتے ہوئے کوئی غیر دانستہ طور پر آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہو جس کا کوئی بہت خطرناک نتیجہ نکلنے والا ہوتا, اگر خدا نخواستہ وہ ہو جاتا جس کو آپ نے بچا لیا ہو. کیونکہ سمندری سفر کرتے ہوئے تو بہت آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے کہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس علاقے میں جا رہے ہیں, کس طرح وہاں کا ویدر کیسا ہے. ایک کپتان کے حصے سے تو پورے آپ ناخدا ہوتے ہیں اس کشتی کے. تو کس طرح کوئی ایسا کوئی واقعہ کبھی آپ نے اس میں شاید پیش کیا تھا اپنی کتاب میں, رینبو میں آپ نے لکھا ہے, ذرا بتائیے کوئی ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا آپ کے؟ دیکھیے غلطی تو ہر انسان تو ہوتی ہے, لیکن اس پیشے میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت رگڑے کھانے پڑتے ہیں انسان کو. سخت انتہائی سخت تربیت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور کافی کئی سالوں کے تجربے کے بعد جو ہے وہ انسان کمانڈ کے پوزیشن میں آتا ہے. تو ٹیکنیکل غلطیاں تو نہیں ہوتی, ہاں بعض اوقات یہ ہے کہ مس ججمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن کس قسم کا مس ججمنٹ؟ مثلا یہ کہ اگر دیکھیے طوفان کا اگر اندازہ صحیح نہیں لگایا جی تو اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بچنے کے طریقے بہت کچھ ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مجھے یہ طوفان ملا تھا جی, جس پہ میں نے یہ کتاب لکھی رینبو آف ڈیتھ, جی, تو میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا ادب سے تعلق نہیں تھا, لیکن حالات نے مجھے مجبور کیا. ہوا یہ کہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا 1986 میں, اس میں میرا جہاز جو ہے اس میں وہ ساحل سے 1000 میل دور تھا, کراچی بامبے سے ممباسا جا رہا تھا. اچھا. اس میں بڑی زہریلی قسم کی گیس لے کے جا رہا تھا میں, کلورین, جو سیکنڈ کلاس ہائیسٹ پوائزنس گیس. اچھا. پہلی گیس جو ہے وہ لکوڈ فارم میں تھی یا گیس فارم میں؟ وہ گیس ہمیشہ وہ گیس جو ہے لکوڈ فارم میں ہوتی ہے, وہ کھلنے کے بعد گیس بنتی ہے. جی جی. تو لکوڈ فارم میں ہوتی ہے. تو لکوڈ کلورین گیس جو تھی یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیمیکل وارفیئر میں بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا اچھا. پہلی جو ہے خطرناک ترین گیس وہ میتھائل سائنائڈ ہے. سائنائڈ وہ جو بھوپال میں لیک ہوئی تھی جس سے ہزاروں آدمی مر گئے. اچھا, وہ میتھائل سائنائڈ یہ جو ہے گیس کاربائڈ کا جو جی 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 یونین کاربائڈ کا تباہ ہوئی تھی. اور اس کے 2 سال اس سے 1 سال کے بعد میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو میں گیس کے 2.5-3 ٹن کے سلینڈرز جو ہیں وہ ڈیک پہ لے کر جا رہا تھا. اچھا. بامبے سے ممباسا مانسون کا مہینہ. ممباسا یہ افریقہ کا ہوتا ہے. جی جی, کینیا کا شہر. کینیا کا شہر. تو یہ مانسون کا سیزن تھا جس میں سمندر بہت رف رہتا ہے. جی. تو طوفان وغیرہ تو آتے رہتے ہیں, اس سے ہم کھیلتے رہتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دن تک اگر طوفان نہیں ملا تو تجسس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ملا. آپ کی بات کرتے ہوئے مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے, طوفان سے کھیل, وہ ہے نا ایک بڑی مشہور بیجو بابلا. خیر بات خیر بات یہ فرمائیں. وہ اب اتفاق سے اس میں میری وائف بھی تھی میرے ساتھ جہاز پر. اچھا. اور میرے 2 معصوم بچے, ایک اچھا پوری فیملی ساتھ تھا. 2 بیٹے ساتھ. جی جی. بڑے بیٹے کا نام طارق ہے, وہ 7 سال کا تھا. چھوٹا بیٹا خالد 5 سال کا تھا. وہ جہاز پہ تھے, وہ باقی جہاز کے افراد تھے. یہ نام جو آپ نے طارق رکھا, بات آپ کی کٹے, طارق بن زیاد, تو آپ کے ذہن میں نہیں تھا؟ اس پہ بھی ایک واقعہ آپ کو دلچسپ سناؤں. جی جی جی. وہ طارق جبل طارق دیکھا ہے, جبل طارق. جی جی. مراکش میں لاسٹ تو وہ جو گیس ہم لے کر جا رہے تھے, جہاز اس وقت تقریباً 1000 میل دور تھا کسی قریب ترین زمین سے. جی.
وہ گیس کے سلنڈر لیک ہونا شروع ہو گیا. اچھا. او. ایک سلنڈر لیک ہونا شروع ہوا کیونکہ وہ لکوڈ فارم میں تھا اور ہائی پریشر میں گیس کو جب وہ کیا جاتا ہے, ہائی پریشر میں لایا جاتا ہے, کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ لکوڈ بن جاتی ہے. جی جی جی. اور جب ڈسچارج ہوتی ہے تو وہ گیس کی صورت میں نکلتی. جی جی. تو ایک سلنڈر جو تھا اس میں گیس شاید کچھ لکوڈ کم بھرا گیا ہو, وہ اس کی گیس کی چرننگ بہت ہونے لگی طوفان کی وجہ سے. اچھا. تو ایک سلنڈر جو ہے وہ لیک کرنا شروع ہو گیا. جی. اور کتنی دور تھے آپ ساحل سے؟ ہم 1000 میل تقریباً. 1000 میل دور. بالکل 20 سمندر میں تھا. اچھا. ایک انتہائی بدترین قسم کا طوفان. جی. طوفان بدتمیزی تو ہوتی ہے لیکن وہ طوفان کو ضرورت سے زیادہ آپ کا آدمی دو کے یہاں آ گیا نا آخر بار. وہ طوفان جو ہے کچھ زیادہ ہی بدتمیز قسم کا تھا. ٹورناڈو تھا وہ. جی. تو دوسرا یہ, اور تیسرے اس حالت میں جب گیس کو لیک ہوتے ہوئے محسوس کیا کرو نے, تو میں ان کو لے کے سب سے اوپری چھت پہ چلا گیا تھا. اچھا. اوپر اس سے اوپر آسمان نظر آ رہا تھا. گیس چونکہ 2.4 ٹائمز ہیویئر دین دا ایئر ہوتی ہے تو وہ نیچے کنسنٹریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے اسٹاف کو اوپر لے آیا تھا. جی. تو جب لیکن اس گیس کا اثر جو ہوا, وہ بھوپال میں جو حادثہ ہوا تھا وہ تازہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا. اچھا, ہو چکا تھا. ہاں, وہ حادثہ یہ 86 میں کی بات کر رہا ہوں. 85 میں وہ غالب ہوا تھا بھوپال میں. جی. تو وہ کرو جو ہے پینک کر گیا. ٹرین کرو نہیں تھا. اچھا. اسٹاف جو تھا میرا وہ فلی ٹرینڈ نہیں تھا. اچھا. مافیا ہوتا ہے, ان کو خطرہ درپیش ہوا. وہ جو ہے این بیچ سمندر میں پینک ہو گیا اور بوٹ کو لے کر جی کوشش کی کہ بوٹ اتار کے بھاگ جائیں لے کے نکلیں. حالانکہ لائف بوٹ جو ہوتی ہے اس میں صرف اتنا فیول ہوتا ہے کہ جہاز جہاں ڈوب رہا ہوتا ہے اس سے کچھ دور چلا جائے. وہ سنکنگ گریو ہوتی ہے. جہاز ڈوبتا ہے تو اپنے ساتھ اطراف کی چیزوں کو بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے نیچے. ٹھیک ہے. تو وہ, اور پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اس بوٹ کا کہ جو پانی میں گر چکے ہیں لوگ انہیں اٹھایا جائے. اور پھر ریسکیو کے سگنل بھیج دیتے ہیں. ریسکیو وغیرہ آتی ہے, وہ پھر SOS وغیرہ بھیج دیتے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ ایک تو گیس لیک ہو رہی تھی اور وہ زبردست قسم کی موت کا خطرہ تھا اس سے. پھر طوفان تھا, وہ ایک موت کا خطرہ, اور پھر کرو کا پینک ہونا. 3, اور ان تمام حالات کو مجھے سنبھالنا تھا. اچھا. ہاں, آپ کی ذات تھی جو جی مجھے سنبھالنا تھا, مجھ پہ ذمہ داری تھی سب کی. اچھا, اس میں انجینئر جو ہوتا ہے, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کپتان جو آپ سفید ڈریس کے اندر ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اور ایک ہوتا ہے جو انجینئر سائڈ پہ کپتان, اس کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کی بھی نہیں, طوفان سے بچنا اس کی ذمہ داری. وہ آپ صرف جہاز چلانا ہے. صرف جہاز. اگر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کہ اگر طوفان میں جہاز رک جائے تو براڈ سائڈ آن ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ طوفان جو ہے اس کو بازو سے حملہ کرتا ہے. اچھا. جہاز طوفان کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے طوفان سے لڑنے کا کہ اس کے منہ میں اپنا سر ڈال دیا جائے. واہ. بیسٹ وے ٹو فائٹ دا اسٹارم از ٹو پٹ یور ہیڈ انٹو دا ماؤتھ آف دا اسٹارم. اچھا اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاز اور اسپیڈ جو ہے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تو جہاز موج کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر نیچے اترتا ہے. ٹھیک. اگر سائڈ سے آ جائے طوفان تو وہ پھر وہ جہاز کو آندھا مار دیتا ہے. اچھا, وہ پلٹ سکتا ہے. جی. تو وہ انجینئرز کا کام ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو ہے وہ جہاز کے انجن کو چلتا رکھے. ٹھیک. تو باہر تو یہ جہاز اس حالت میں آ گیا تھا کہ 3 طرف سے موت حملہ آور تھی اور مجھے حالات کا مقابلہ کرنا تھا, کیونکہ میں یہ ایک ٹرینڈ آدمی تھا جو حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا. بہت بڑی ذمہ داری. وہ اس ٹریک پہ میری وائف بھی تھی, میرے معصوم بچے بھی تھے جن بیچاروں کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی. باہر تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, زندگی باقی تھی اور ہم بچ کے نکل آئے. اس گیس کا کوئی افیکٹ تو نہیں ہوا تھا؟ آپ نے اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. وہ طوفان جو ہے پھر بلیزنگ ان ڈسگائز بن گیا. اچھا اچھا. 11 دن کا سفر جو تھا کیلکولیٹڈ وہ 19 دن میں جا کے ختم ہوا تھا. اور جہاں منزل پہ پہنچنا تھا ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جہاز جو ہے ڈوب چکا ہے. اچھا, اس طوفان کے بعد جب آپ دوبارہ ساحل پر تشریف لائے اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں اہلیہ کا کیا ایٹیچیوڈ تھا؟ انہوں نے منع کیا کہ بات سنو بھائی, اب بالکل سمندر میں نہیں جانا, آپ کو چھوڑیے آپ یہ نوکری. احساس ہی نہیں تھا. وہ جو ہے اس کی بڑی بڑی موجوں کی تصویریں لینے کی کوشش کی. اچھا اچھا, آپ نے ان کو ڈرایا بالکل نہیں ہوگا. اس کی گریوٹی کا احساس نہیں تھا. گیس سے جو ہے نا تکلیف ہوئی تھی انہیں, الٹی وغیرہ ہوئی تھی, لیکن اس کی جو ہے نا. اچھا, انہوں نے اس ایڈونچر کو انجوائے کیا. انہوں نے. اچھا, واہ واہ, کیا کہنا ہے. بابا, کیسے کیسے زندگی کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ بچے جب آپ کے پھر اب جوان ہو گئے ماشاءاللہ, تو ان کو بھی وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا. تو کبھی کبھی وہ آپ کو یاد دلاتے ہوں کہ ابا آپ نے ہمیں کہاں دکھے قصہ لے گئے تھے. جبرالٹر کا آپ بول رہے ہیں. جی جی. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ میرا جہاز جو ہے وہ جبرالٹر گیا. اچھا. جبرالٹر میں برف میں نہیں باندھتے بلکہ وہ بے کے اندر جو ہے نا کھاڑی جو ہے جبل الطارق جس کو, وہاں پہ انہوں نے, وہ جبل الطارق ہے, جبرالٹر اپنی جگہ موجود ہے, اور اس پہ درمیانی ہائٹ پہ ایک خلا سا بنا ہوا, کمرہ سا بہت بڑا کمرہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ایک فلیگ لگا ہوا ہے, چاند تارا بنا ہوا ہے. اچھا.
اس کو اسپینی آرٹ نے اسے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک وہ مونومنٹ بنا کے اس کو رکھا ہے. اچھا. یادگار قائم رکھی ہے. اچھا اچھا. تو طارق کی عمر اس وقت جو ہے 7 ساڑھے 7 آپ کا بیٹا خالد جو ہے وہ 5 سال کا تھا. جی. تو میں نے طارق کو بتایا, میں نے کہا بیٹے دیکھو تمہارا نام جو ہے میں نے اس کے اس پہ رکھا ہے, یہ طارق بن زیاد تھے جنہوں نے اس پہاڑ کو فتح کیا تھا. صرف 12,000 افراد سے وہ لاکھوں کی اس کو فوج کی شکست دی تھی. تو بچہ ہے, اس کے سمجھ میں نہیں آیا, کہنے لگے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کون سا پہاڑ فتح کیا. یہ آپ کو دیکھیے وہاں شہر ہے وہ اپنا کیسا برانکا. جی جی میں گیا ہوں. خیر وہاں تو اس وقت جو ہے طارق نے تو یہ کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں نے کون سا پہاڑ فتح کیا ہے. چھوٹا بیٹا خالد دیکھیے اتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ کہتا ہے ابو اب تک آپ نے کون سا بڑا پہاڑ فتح کیا, آپ اتنے بڑے ہو گئے. ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ 52,000 ٹن کا جہاز ہے, اتنا بڑا پہاڑ کی طرح ہے, 5 منزل اوپر ہے ڈیک سے اور 5-6 منزل نیچے ہے, 11-12 منزل کی بلڈنگ ہے, اسے میں لے کے چلتا ہوں اپنے ہاتھ پہ. تو یہ پہاڑ فتح کرنے کی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن سوال اس کا جو بہت پیارا تھا, بہت معقول سوال تھا, بہت معقول. یہ بتائیے آپ کے صاحبزادے ماشاء اللہ طارق جو ہے اب کیا کر رہے ہیں؟ طارق نے MS کیا امریکہ سے نیٹ ورکنگ میں. اچھا. اب جو ہے ماشاء اللہ وہ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ میں جی نیٹ ورکنگ اس کا IT ڈویژن کا ہیڈ ہے. ارے واہ کیا کہنا ہے. اور خالد بیٹے کا خالد جو ہے نا اس نے HP سے جو ہیلبرٹ اینڈ پیکارڈ جو جی بڑی مشہور کمپنی ہے جی جی اس میں بزنس انٹرپرائز مینیجر ہے وہ. اچھا. اور وہ کراچی میں ہی. اچھا مطمئن ہے دونوں اپنے جاب سے. بڑے کے پاس امریکہ کا ویزا تھا جی, اس نے پسند نہیں کیا وہاں رہنا. چھوٹے کے پاس برطانیہ کا ویزا تھا, اس نے کہا نہیں میں ماں باپ کے ساتھ رہوں گا. بلکہ پچھلے مہینے شاید آپ اپنے بیٹے طارق کے ہاں وہاں گئے تھے, دبئی گئے ہوئے. جی جی ہاں میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, پتہ کہ چلا کہ آپ وہاں دبئی ہیں. تو یہ بتائیے آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ سفر کرتے ہیں, اب تو ظاہر ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوں گے, لیکن کیا کبھی غیر سرکاری طور پر پھر آپ نے پانی کے جہاز پر سفر کیا, یعنی جب آپ کپتان اس واقعے کے بعد میں نے کرتا رہا. میں 2004 میں چھوڑا ہے جی, جب مجھے اب ضرورت باقی نہیں رہی, میری ذمہ داری پوری ہو گئی, 2 بیٹی ہیں ان کی شادی ہو گئی, وہ اپنا گھروں میں خوش ہیں, دونوں بیٹوں کی تعلیم مکمل ہو گئی, ان کی بھی شادی ہو گئی. اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. اور اس کے علاوہ ایک لاوا میرے پاس پک رہا تھا میرے دل میں کہ یہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہیں. جب ہمارے بادشاہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کر رہے ہیں, یا عدل کا گھنٹہ لگایا ہوا, آپ اس عدل کے گھنٹے کو آج کیوں نہیں لگاتے؟ آج لگا دیجیے. ہر ایک کے گھر میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, IG پولیس وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے علاوہ 7 سمندر کا پانی بھی بجھا نہ پایا, وہ جلتا رہا. تو وہ مجھے ایک وہ تھی تشنگی تھی, اور ایک وہ لاوا سا پکڑا تھا کہ بھائی اسباب کیا ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلا پتھر لکھا, اور ابھی یہ آئین ایام میں اپنی ادا دیکھ لکھا, یہ بھی تاریخ سے تعلق ہے اس کا. اور میں نے ایک دیمک والی کتاب جو آپ کی ہے, جو کردار کی دیمک, معاشرے میں جو خرابیاں ہیں, جو برائیاں, اس کے اوپر. جی ہاں, لیکن مجھے جو مزہ آیا, یعنی میں ذرا ادب کا شوق رکھتا ہوں, ناول نگار, میں خود بھی تھوڑا سا 2-4 لکھتے رہا ہوں, کتابیں میں نے لکھی ہیں. تو مجھے آپ کا جو رینبو آف ڈیتھ جو کتاب ہے اس کو میں نے انگریزی میں پڑھا اور بہت مجھے لطف آیا. بلکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں آپ اس کا ترجمہ بھی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, اور اس کا نام بھی تجویز کیا جا رہا تھا. تو شاید میرے ذہن میں آیا تھا کہ قوس قزح, لیکن بہرحال اس کا نام آپ نے پھر قوس قزح ہی رکھا تھا. جی جی بالکل. اچھا یہ فرمائیے نذیر صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب کپتان تھے جہاز پر, تو کبھی آپ کو اس ہندوستان کے ساحل پر دوبارہ جانے کا موقع ملا؟ ایک تو ہجرت کرتے وہ آپ وہاں سے آئے تھے, بہت ساری ہندوستان کی بندرگاہوں پہ گیا. اچھا جی جی. تو وہاں جانے کے بعد وہاں پہ آپ کے ساتھ جو رویہ رہتا ہے وہاں پاکستانی جہاز کے ساتھ, تو کچھ فرق محسوس کیا آپ نے کہ وہ یہ خاص طور پر یہ پاکستانی جہاز آیا؟ آپ کس شپ کمپنی میں رہے؟ یہ پہلی بات. میں مختلف کمپنی میں رہا ہوں, پاکستانی کمپنی میں بھی رہا ہوں اور غیر ملکی کمپنیوں میں بھی رہا ہوں. اچھا. اور میں کئی بار گیا ہوں ہندوستان کے بندرگاہوں پر. جی. وہاں عوام سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, وہاں کے پورٹ آفیشل وغیرہ وغیرہ سے کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا, اور اچھا وقت گزرا. ہاں یہ ہے کہ وہ جو قانونی پابندی ہوتی ہیں کہ آپ اس شہر سے کہیں اور نہیں جا سکتے, اور وہ اس پہ وہ تو اس کا اطلاق ہوتا ہی ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور کبھی آپ کا ادھر آسٹریلیا کی طرف ساحل جانے کا آپ اگر یہ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں کہاں نہیں گیا, اچھا یہ آپ زیادہ آسان رہے گا آپ کے لیے. اچھا یہ بتائیے آپ کہاں نہیں گئے؟ چلیے یہ پوچھ ہی لیتا ہوں میں. ایک تو لینڈ لاک کنٹریز جو ہیں افغانستان. اچھا کہ ظاہر ہے جہاں ساحل نہیں ہے, باقی تو تقریباً دنیا پوری ہو چکی ہے. اچھا.
बार बार छोटी सी दुनिया को उलट पुलट के देगा, घूम फिर कर देगा। नहर सोच से भी गुजरने का मौका मिला? गुजरा हूँ मैं। अच्छा, नहर सोच से। और ये केप टाउन भी आपने टच किया होगा? एक जमाने में तो जब तक नहर सोच नहीं थी तो केप टाउन जाने ही जाना होता था इंसान को, वहां से चक्कर काट के आता था। इन तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा खूबसूरत इलाका आपको कौन सा लगा? यानी मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा, मुझे जो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुल्क लगा है जी, वो अल्लाह ताला की ये नेमत है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ वतन की मोहब्बत में आपके? नहीं, हाँ। इस जैसा हुस्न जो है जी। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत कम लोग इसका एहसास करते हैं। जी पाकिस्तान के जो फल हैं जी, उससे ज्यादा लजीज और शीरी फल दुनिया में मैंने कहीं नहीं खाए। बिल्कुल बड़े बिल्कुल। बड़े खूबसूरत फल नहीं, नजर नहीं, आएंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े गुलाब और बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत फूल खुशबू नहीं है, दुनिया में नजर आएंगे, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। सही है। सब्जियां जो है ये जो आपके इंडस बेसन है जी, और जी। दरिया काबुल से जो आता है, इसके किनारों पे जो फल और सब्जियां वगैरह पैदा होती हैं, इतनी लजीज फल और सब्जियां दुनिया में कहीं नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे। मुझे इत्तेफाक से खुशखबरी से मौका मिला कुछ दुनिया देखने का, जी, जी। तो वाकई मैंने महसूस किया है कि जो लज्जत, जो चाशनी, जो रस, जो रचाव, ये हमारे मुल्क में इन तमाम चीजों इसकी में, मिट्टी में खुशबू इसकी है। मिट्टी में खुशबू है। ये इत्तेफाक है कि मैं दुनिया में जहां भी गया हूँ, जिस बंदरगाह से निकलता हुआ चला गया, कराची की एक वाहिद बंदरगाह है, जब मैं कराची से निकलता हूँ तो पलट के फिर देखता हूँ उसकी तरफ। अच्छा अच्छा, ये मेरा घर है यहाँ पे। हाँ, वो आपका वतन है अपना, ये तो होता है इंसान के अंदर। बुजुर्गों की खबरें हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन इस मिट्टी को, जिसको हम पाक मिट्टी कहते हैं और जिसके अंदर आपने बताया खुशबू बसी हुई है, हम इसकी मिट्टी पलीत नहीं कर रहे? बिल्कुल किया, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो शाहीन मुझे कहाँ नजर आए। तो इसका वे आउट क्या है? देखिए ना, हम मसाइल तो बयान कर देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। निकले कैसे इस गिरदार से बाहर कैसे आए? सोशल जस्टिस, इस गिरदार से बाहर आने का मेयार कायम। अच्छा, देखिए, इस्लाम का जी, सियासी निजाम जो है, इस्लाम कोई सियासी पार्टी नहीं है, कुरान मजीद कोई सियासी आइन नहीं है, लेकिन ब्रॉड लाइन दी हुई है उसमें, एक निजाम जिंदगी का है। दिए हुए। उसकी बुनियाद जो था वो था मसावत, सिर्फ मसावत। अदल इंसाफ बात के अवामिल है। जब दो इंसानों में या उनके से ज्यादा अफराद में जो है वो मुखालफत होती है, झगड़े वगड़े होते हैं, तो उसमें जो है अदल इंसाफ का अमल कायम होता है। लेकिन जो चीज बुनियाद, फाउंडेशन स्टोन, जिसके ऊपर सियासी निजाम रखा गया है जी, वो था मसावत। जी, आप यकीन जानिए, जब खुलफाए राशिदीन के दौर तक आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो फतह हो चुकी थी। जी, सैकड़ों हजारों तहजीबें, तमद्दुनें, जबानें, कल्चर, नाम लीजिए आप, अकायद, ये वो सब जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गई थी। और लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे थे जी, उसकी वजह ये थी कि खलीफा वक्त के जो इख्तियारात थे, हुकूक थे, वही एक आम गदड़िए के भी हुआ करते थे। तो असल चीज जो है वो अदल का कायम होना। तो ये हमने छोड़ा कब हम इससे डाइवर्ट कब हुए? इस पे आप जो है, मैंने ये तहरीर की है किताब आईने अय्याम जी में अपनी अदा देख जी, तो ये आपको इसका मुताला फरमाया, इस पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा इसमें। मैंने आपसे पूछा कि हम डाइवर्ट कब हुए थे, इसमें मुझे ख्याल है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक में डाइवर्जन दी जाती है। जी, जी। तो चूंकि मैं इस वक्त सिंध पुलिस FM स्टेशन FM 88.6 पर बैठा हूँ, तो मेरे फराइज में ये भी है कि मैं लोगों की रहनुमाई करूँ ट्रैफिक से मुतालिक। तो ट्रैफिक रहनुमा जो हमारा है 1915, उसकी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक ICI से जमात खाने जाने वाली रोड को एहतजाजी कैंप लगाने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को ICI से जिना ब्रिज की जानिब डाइवर्जन दी गई है। ये इत्तला हमारे पास थी वहाँ से 1915 की तरफ से, और हो सकता है कि अब ये रास्ता खुल गया हो। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास जो ताज़ा तरीन इत्तला आएगी वो मैं सामाईन आप तक पहुँचाऊँगा। ये सिंध पुलिस 88.6 का रेडियो स्टेशन है और मैं डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी आपकी खिदमत में प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। हमारे के आज मेहमान, जो खुसूसी मेहमान हमारे हैं, कप्तान नज़ीरुद्दीन खान साहब, वो हमसे महव गुफ्तगू हैं और बड़ी दिलचस्प बातें बता रहे हैं। और बीच बीच में उन्हें फ़ौरन इस बात का ख्याल आ जाता है कि जो उन्होंने किताबें 5 तशरीफ़ की हैं, यकीन मानिए वो किताबें ऐसी हैं मेरे ज़ेर मुताला रही हैं, मैंने उनको सही तौर पर देखा है। जो आखिरी किताब इनकी है, आखिरी आईने अयाम में अपनी अदा देख, तो ये उन्वान तो बहुत खूबसूरत है। और ये बताइए कि कहते हैं कि आईना हमेशा सच बोलता है,
ٹھیک ہے نا, یہی کہتے ہیں. آئینہ بھی آپ سے جو ہے نا وہ جھوٹ بول جاتا ہے. اچھا ہاں, یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دائیں کا بائیں اور بائیں کا دائیں بن جائے. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ علامہ اقبال نے یہ بات لکھی, حسن نثار کا شعر ہے, الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. ہاں, حسن نثار کا بھی کیا کہنا ہے, وہ بھی یعنی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں معاشرے کے. خوبصورت شعر ہے جی, بڑا. کیا کہا آپ نے, الٹا لٹکو گے تو سیدھا نہیں, کیا شعر ہے؟ شہر آصیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا تو یہ بتائیے, تو پھر جو اس آئینہ عام میں آپ نے قوم کو جو دکھایا ہے, تو پھر بظاہر تو ظاہری تو الٹی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس کا الٹا تھا معاملہ, ایسا نہیں تھا؟ دیکھیں تاریخ سے انسان ہمیشہ فریب کھاتا رہا. جی جی. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ تاریخ کا تجزیہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, تاریخ کا مطالعہ نہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کھو جائیں گے اس میں. وہ کہتے ہیں نا آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. جی. تو یہ آئینہ اپنے لوگوں کو برا منوانے کے لیے دکھایا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ دل پہ چوٹ لگے. ہاں, یہ مقصد آپ کا یہ ہے. مقصد میرا ہاں, کہ وہ جب تڑپتا انسان, جب پریشان ہوتا ہے اس وقت پھر اس کو سجائی دیتا ہے, دل پہ چوٹ لگے. ہاں, اور سوچے کہ پھر سب میں کیا کرنا چاہیے. پہلا پتھر بھی وہی ہے. جی. اور آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کتاب کا اثر پیدا کرے قوم کے اندر, اور وہ واقعی ان کو اپنی شکل نظر آنے لگے جو سچی شکل ہے آئینے کے اندر, اور کچھ سیدھا راستہ اختیار کر لیں مساوات کا, کچھ انصاف کا. اقتباسات اور تصویریں جو ہیں ٹائٹل فیس بک پہ بھی جی جی, فیس بک پہ میں نے دکھایا ہے, بہت اچھے خوبصورت طریقے سے اس کے اندر اس کے ٹائٹلس ہیں, اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تبصرے بھی ہیں. جی جی. تو اگر وہ حضرات جن کو دلچسپی ہے وہ فیس بک پہ جا سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ کا پتہ میرا اس کا پیج جو ہے جی بتائیے ذرا لوگوں کو. www.facebook.com/CNUK62 C for Captain, جی, N for Nazir, U for Uddin, K for Khan 62. جی, CNUK62. وہ سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں اس کے اندر نیٹ کے اندر اور وہ ایسے سائٹس پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت سائٹ ہے نذیر الدین صاحب کی. میں اس پہ میں گیا ہوں اور میں نے ان کی اس کتابوں کا اس پہ تبصرہ پڑھا ہے, تو اس کو ایک مختصر سا اس کے اندر جائزہ ہے کتابوں کا, اور مجھے کافی یقین ہے کہ اس کو پڑھنے کا اور اس کو دیکھنے کے اندر انسان کے اندر یقیناً ایک خوک سی پیدا ہوتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے, ان کتابوں کو پڑھا جائے کہ کیا کچھ ہے. آپ کا ایک ایڈونچر ناول بھی ہے رینبو, جی, جس کے اندر آپ نے بڑے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں. جی. مجھے اس میں ایک واقعہ ہے, شاید آپ تاج محل ہوٹل میں بیٹھے تھے جی جی بامبے میں, جی جی, وہ کوئی دلچسپ بات تھی. جی جی, وہ آپ کیا دہرائیں گے ذرا؟ دیکھیے کچھ میں نے اس میں فکشن کریٹ کیا جی, کیونکہ اگر ایک واقعہ کرنا پڑتا ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. جی جی, تو خاری کو آپ ڈائریکٹ طوفان تو نہیں لے جاتے. جی جی, اس میں وہ کیریکٹرز کو پروجیکٹ کرنا پڑتا جی ہے. جی, بے شک بے شک. دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ میں نے فکشن کریٹ کی. جی جی, اس میں جیسے ایک راز کی بات میں آپ سے یہاں پوچھوں جو آپ شاید نہ کھولیں, کیونکہ آئینہ عام میں آپ نے دو کردار پیدا کیے ہیں, طاہر اور ان کی بیوی جمیلہ. جی, اب یہ اس قدر خوبصورت کردار ہیں جن کے سارے آپ لے کر اس کتاب میں چلے ہیں. تاریخ کے اوپر جو بحث مباحثہ کا سلسلہ ہے, اور طاہر جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے نہ صرف بر صغیر کی تمام سیاسی حالات پر اور تاریخ پر, بلکہ جو ہمارے اسلامی تاریخ ہے اس کے اوپر بھی آپ کے درمیان ان کے درمیان گفتگو رہتی ہے. یہ دو کردار جو آپ نے, کیا یہ 100% فکٹیشیس ہے یا اس کے اندر کوئی حقائق بھی ہیں اور کوئی طاہر نام کا شخص واقعی آپ سے ملا تھا؟ میں بانگ دوہل لوگوں کے سامنے اس راز کو افشا کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس کو خاری کی ایما پہ چھوڑ دیا ہے. اچھا, اس کے ججمنٹ پہ چھوڑ دیا. ٹھیک. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کردار اصلی ہیں یا فکٹیشیس ہیں. جیسے بھی ہیں یہ کردار میں نے پیش کیے ہیں. مجھے ہر حساس دل مسلمان کے چہرے پہ طاہر دکھائی دیتا, طاہر بن مسعود دکھائی دیتا. بالکل بالکل, اور بڑے خوبصورت کردار, بڑے واقعی جاندار کردار ہیں. اور وہیں جانے کے بعد مجھے شک ہوا کہ آپ بہت بڑے ادیب کپتان, آپ شاید بہت بڑے رہے ہوں گے یقیناً, لیکن میں تو چونکہ آپ کے ساتھ جہاز پہ سفر نہیں کرتا رہا میں تو صرف آپ کی کتاب کے پڑھتا رہا ہوں, تو یقین مانیے آپ ایک بہت اچھے ادیب ہیں. اور میں آپ سے استدعا کروں گا اور لوگوں سے, ہمارے سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ وہ آپ سے ضرور اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ اپنی اس تحریر کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں, اور کسی بددلی سے کہ بھائی کسی نے آپ کی کتاب کا پڑھ کے کوئی شاید اثر نہ لیا, یہ سب ایک کان سے لوگ سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, یہ آپ نے سنا ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے ادب سے اتنا لگاؤ نہیں تھا کہ لکھنا شروع کروں, ورنہ میں اس شام میں آ کے دکان نہیں کھولتا, بلکہ بچپن ہی سے دکان کھول لیتا تھا, تو اب تک ادیب شامل بن جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ کی تحریر میں بڑی جان ہے, بہت خوبصورت. میرے دل میں ایک لاوا پک رہا تھا کہ یہ تباہی و بربادی کے اسباب کیا ہیں, غلامی کے اسباب کیا ہیں, آج مسلمانوں کا جو حشر ہے وہ آپ دیکھ لیں, اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں. تو اس لیے میں نے ایک لاوا سا پکڑا تھا
جب مجھے فرصت ملی پروفیشنل لائف سے تو پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا، یہ جو لاوا پکڑا تھا آپ کے دل میں وہ کچھ بجھا، کچھ اس میں ٹھنڈک، کچھ نہیں، تراوٹ؟ نہیں، اس میں تو جی چاہتا ہے اور لکھوں، لیکن اب ارادہ نہیں ہے مزید. اچھا، پک رہا تھا، آپ نے لفظ استعمال کیا تو اس پہ مجھے خیال آیا کہ آپ کو کھانا پکانے کی اس سے کوئی دلچسپی رہی ہے؟ بالکل الگ جگہ ہے آپ کو لے جا رہا ہوں. جی دیکھیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مرد کو کھانا پکانا جاننا چاہیے. اچھا، جس دن بیوی سے جھگڑا ہو جائے بھوکے نہ رہے. اب چونکہ ہم لوگ اس وقت رمضان میں ہیں اور روزہ رکھ کے کھانے پینے کی باتیں کی جائیں، بعض دفعہ تو میں بتاؤں ہمارے بزرگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی زیادہ کھانے پینے کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے. میں کہتا تھا ضرور کرو تاکہ آدمی کو احساس تو ہو کہ بھئی آج میں اس وقت جو ہوں یہ بیٹھا ہوں اور پانی کی کیا اہمیت ہے اور کھانے کے کیا لطف ہے، کیا ہے، اس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا ہے. تو کبھی آپ کو ایسی سوچ پیش آئی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا ہو؟ جی، کبھی کبھی وہ جو ہے بیوی کی چھٹی کر دی اور بچوں کو لے کے کھانا پکایا مل کے. اچھا، اور جیسا بھی بنا چٹپٹا کھا لیا. ماشاء اللہ. تو راستہ جہاز پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، وہاں پر آپ نے کبھی شکار کیا مچھلی کے جہاز میں؟ یعنی سفر کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ جی جی، اگر رفتار کم ہو. اچھا، تو ہوتا ہے. اچھی بڑی مچھلیاں آتی ہیں. اچھا جی. اور ڈالفنس بھی بعض اوقات ابھرتی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ جہاز کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. خاص طور پہ جب سمندر پرسکوت ہو اور چاندنی رات ہو اور اس میں جب مچھلیاں، جب ڈالفن وغیرہ اوپر اٹھ کے یا فلائنگ فش جی سرفیس کو توڑ کے اوپر آتی ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر دوبارہ پانی میں جاتی ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. آپ دیکھیں انگریزی ادب میں بہت سے ایسے رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے پانی، ہوائی، اس کا اپنا سمندری سفر کا بڑا خوبصورت طریقے سے تذکرہ گیا. جوزف کانراڈ اس میں ایک ہے، اور لارڈ جم اسی نے لکھی تھی، اس کی فلم بھی بنی تھی. پیٹر اوٹول تھا، لارڈ جم پیٹر اوٹول تھا. تو اور یا سنباد جہازی کے جیسے آپ نے شروع میں تذکرہ کیا، اس کی کتابیں یعنی اس کی کہانی پڑھنے کے بعد کہ کیسے کیسے علاقوں میں وہ کہاں کہاں گیا. حالانکہ وہ فکشن ہے لیکن اس کے باوجود وہ دلچسپی پیدا کرتے ہیں سمندری سفر سے. وہ کہتے یہ ہے کہ یہ ساتھ اس میں ایک مجھے جملہ یاد آیا. میکبیتھ ایک بڑا مشہور شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے. اس کے اندر اس کی بیوی لیڈی، جی ہاں شیکسپیئر کا ڈرامہ، وہ لیڈی میکبیتھ جب وہ اس کو قتل کرتی ہے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کے قتل کرنے سے جو میرے ہاتھ میں جو اس کی خون کی بو ہے وہ اگر 7 سمندر بھی خوشبو میں تبدیل ہو جائے تو میرے ہاتھ سے اس کے خون کی بو نہیں جائے گی. جی. تو سمندر کا تذکرہ تو ایک ایسا ہے کہ اس سے تو آپ بچ کے رہ نہیں سکتے. 7 سمندر کیوں کہتے ہیں؟ 7 سمندر سے کیا مراد؟ 7 سمندر تو بڑے سمندر جو ہے نا، وہ اوشنس جو ہیں. جی اوشنس وہ ہیں. میں تو 2 کو جانتا ہوں، بین القاہیر ہے، بین الاقوام ہے، پیسفک ہے، اٹلانٹک. اور 5 سمندر ہیں. جی یہ جو ہے نا بڑے جو ہیں. جی وہ بحر الکاہل جو ہے سب سے بڑا ہے، 5 کروڑ اسکوائر مائل سے زیادہ ہے وہ. اچھا. اس سے چھوٹا بحر اوقیانوس ہے، اٹلانٹک اوشن. جی. پھر بحر ہند ہے. جی. جی. اچھا، اس میں انٹارکٹیکا کا بھی 2 حصہ آ گیا. وہ آ گئے. اچھا. جی. ساؤتھ اور نارتھ انٹارکٹیکا. اور کوئی دلچسپ بات بتائیں اس سمندری سفر کے دوران جو آپ کو واقعہ پیش آیا ہو. وہ رینبو کی بات ہو رہی تھی، آپ نے جو وہاں کا میں بتا رہا تھا کہ اس میں تاج محل ہوٹل میں جب آپ بیٹھے اپنے خاندان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ کھا پی رہے تھے، اس میں کوئی واقعہ تھا؟ جی جی جی. وہ ایک فرینچ خاتون تھی، ان کے ساتھ ایک بہنگم سا آدمی تھا. جی. تو اس کو ہمارے 3rd آفیسر نے کچھ تنگ کر دیا. اچھا. بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا میرا چھوٹا بیٹا خالد کھیلتا پھر رہا تھا، اس بہنگم شخص سے ٹکرا گیا. جی. جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر گیا. بڑی رونت سے اس نے جو ہے نا وہ پیر سے بدنما داغ ڈال دیا اس کے اوپر. اچھا. لیکن اس کے ساتھ جو خاتون تھی فرینچ، بڑی خوبصورت تھی، وہ جو ہے میرے بیٹے خالد پہ پیار آ گیا. اس پہ اسے پیار کیا، اس نے جھک کر اور میرے پاس لے کے آئی اور پھر اس طریقے سے. تو وہ میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا فرینچ زبان میں. اچھا اچھا اچھا. ہاں اس کے بعد وہ شروع ہو گئی آپ کے ساتھ. وہ پھر وہ روانی سے اپنے فرینچ میں شروع ہو گئی. وہ میرے سر سے گزر گئی. سر اس سے زیادہ مجھے آتی نہیں تھی. پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا لگا کہ میں فرینچ ہوں؟ آپ کو فرینچی نہیں آتی؟ میں نے کہا یو اسمیل آل دا وے فرینچ گرل. تو یہ چھوٹی موٹی یقین ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں. اچھا، تو جس دوران آپ کا جہاز کہیں ایسی جگہ جب مال آپ لاد رہے ہوں، لوڈنگ کر رہے ہوں اور اس میں کافی وقت لگ رہا ہو، تو اس وقت تو فرصت رہتی ہوگی، تو کیا آپ کو ساحل سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ہر شہر میں جہاں بھی جاتا ہے آپ جا سکتے ہیں. ہاں، اکثر میری فیملی جہاز پہ ہوا کرتی تھی. بچے جب اسکولنگ ایج پہ پہنچ گیا تو پھر مجبوراً جو ہے چھٹیوں کے دوران بلاتا تھا، ورنہ وہ. اچھا، تو یہ خوش قسمتی رہی آپ کے بچوں کی اور آپ کی اہلیہ کی
کہ انہوں نے دنیا آپ کی معرفت جو ہے کافی جگہیں دیکھ لی ہے. تو ان لوگوں کا کیا مطلب، کسی نے پھر اپنی، جیسے کہ آپ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے، پروفیشن ہاں اچھا نہ ان کی کوئی خواہش ہوئی؟ نہیں، ان کی تو خیر ڈیسیجن تو میں نے لینا تھا، میں ان کی اپنی خواہش دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے. اچھا باہر طور وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرچنٹ نیوی میں آئے، اس لیے کہ پاکستان مرچنٹ نیوی تباہ ہو چکی ہے. اچھا، اس کو جو ہے جیسے تمام صنعتوں کا حشر ہوا ہے، وہی حشر جو ہے پاکستان مرچنٹ نیوی کا ہوا ہے. بڑی بدنصیبی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی صنعت یہی تھی. یہ ٹیکسٹائل، بینکنگ اور شپنگ، یہ تین صنعتیں ایسی تھی جو دنیا میں پاکستان میں بہت تیزی. ہمارا شپ یارڈ کتنا بڑا ادارہ تھا جہاں جو آپ نے مرچنٹ نیوی نے جو آفیسر پروڈیوس کیے ہیں، اسکلڈ آفیسر، انجینئرس، نیویگیشن آفیسر وغیرہ، یہ ان کی قدر آج تک دنیا میں کی جاتی ہے. کوئی بڑے نام لیے آپ جو آپ کے ساتھ رہے؟ جی بڑے اچھے لوگ رہے ہیں، لیکن وہ مرچنٹ نیوی کا بھی کو تباہ کر دیا. 1969 میں 68 شپس تھے پاکستان کے پاس، اوشن گوئنگ شپس. اچھا، 68 پاکستانی اسٹیم شپ کمپنی جو کئی تھیں 10-12 کمپنیاں تھیں. تو 1969 میں 68 اوشن گوئنگ شپس تھے پاکستان میں. ٹھیک. اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی. اس نے لو فریٹ کمپٹیشن میں برٹش انڈیا نیویگیشن کو بھگا دیا، کئی یورپین کمپنیوں کا بیڑا غرق کر دیا. بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور بڑے اچھے اسکلڈ آفیسر پروڈیوس کر رہی تھی. اور ایک جہاز سے وہ 10 کیڈٹس ہوتے تھے اور 8 کیڈٹس ہوتے تھے، ان میں جو ہے نا ٹرین کر کے پروڈیوس کیا تھا انہوں نے. اور سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی 3 صنعتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن کرپشن کا نے جو حشر کیا ہے پوری صنعتوں کا، پی آئی اے دیکھ لیں، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے جو تھا، یہ اقبال کے شاہینوں نے کیا ہے یا گدوں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. باہر تو آج برائے نام چند جہاز رہ گئے ان کے بعد پاکستان مرچنٹ نیوی میں، اور شاید پاکستان کو تو مرکنٹائل میرین برادری سے خارج کر دیا گیا تھا کیونکہ شپنگ ہی نہیں رہی تھی. اور تو اس پیشے میں پروفیشن اپنے بچوں کو لے کر نہیں آیا. ٹھیک کیا کیونکہ واقعی حالات بہت چونکہ اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا. حالانکہ جب میں نے یہاں یہ کیا تو میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا امریکہ جا کے آباد ہونے کا، لیکن میں نے پریفر کیا یہاں پر، اس لیے کہ یہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی. ون آف دا ہائیسٹ پیڈ پروفیشنلز تھے ایئر لائن کے پائلٹ اور مرچنٹ نیوی کے کیپٹن وغیرہ جو ہے نا، بڑے ہائیسٹ پیڈ پروفیشنل تھے. ان کا مستقبل بڑا تابناک تھا، تو اس لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اچھا، ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو اب شپ جو ہے وہ کام نہیں آتے، یعنی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن البتہ بڑے بڑے کروز چلتے ہیں. آپ دیکھیے وہ لگژری کروز چلتے ہیں دنیا بھر تفریح کے لیے. کبھی آپ کو اس لگژری کروز میں کوئی موقع ملا کہ سفر کرنے کا، یا آپ نے کبھی سوچا کہ وہاں کے جو کپتان ہوتے ہیں ان کے اپنے مقامی ہوتے ہیں؟ کیا آپ جیسے پاکستانی ہمارے ان کے مقامی ہوتے ہیں، پریسٹیج ہوتی ہے. اچھا پریسٹیجیس کمانڈ ہوتی ہے. اچھا، جو لگژری لائنرز ہیں بہت کم ہیں، اب کم رہ گئے، بہت کم. اچھا، پیسنجر ٹریڈ تو ختم ہی ہو گیا. ایئر لائن کی وجہ سے ہوائی جہاز، چونکہ ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے، اس لیے بحری جہازوں کا سفر جو ہے وہ غالباً میرے خیال سے وہ اپنے ایریا کے اندر جو ہے وہاں مثلا بحر الکاہل میں لندن ٹو امریکہ نیو یارک تک شاید کوئی ہو، اتنا لمبا سفر تو نہیں ہوتا کوئی. کرتے ہیں تھوڑے بہت. اچھا، پیسنجر ٹریڈ ختم ہو گیا، اس کی جگہ ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں. باقی دوسرے ٹریڈ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. تمام ٹریڈ جو ہے وہ سمندر کے تھرو ہوتا ہے. تیل کا لے لیں اور جس کموڈیٹی کا نام لیں آپ، وہ جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے ہو رہا ہے. صحیح ہے. جی. اب آپ دیکھیے اس سلسلے میں جب بحری جہاز کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا ذکر ہے تو ٹائٹینک کا ضرور آتا ہے. ٹائٹینک پکچر دیکھ کے مجھے بہت افسوس بلکہ صدمہ ہوا. اچھا، کس بات پہ؟ کہ ایک انسان بہت بڑا انسانی المیہ تھا جس کو انہوں نے رومانٹیسائز کر کے جو ہے نا اس کو ایک رومانٹک کہانی بنا دیا. 1912 میں کردار کو جو ہے نا بہت زیادہ تباہ دیا انہوں نے. اچھا، ہاں، بہت، بلکہ کپتان کے کردار کو بہت ہی حقیر کر دیا. لیکن وہ وہاں مجھے یاد آتا ہے وہ تو بالکل آخر تک ٹکا رہا، جب تک کہ سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر جو اس میں دکھایا ہے فلم میں کہ وہ تو آخر تک اپنے آپ کو رکھتا ہے اس میں، جہاز سے اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کر پاتا کسی. اس میں ٹیکنیکل مسٹیکس بہت تھی. اچھا، یقیناً جو آپ نے کہا. دیکھیں وہ ایک بار جب جہاز سمندر میں آ جاتا ہے، اس جہاز پہ خواہ وہ مینیجر سفر کر رہا ہو یا آنر کر رہا ہو، جو بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اسٹاف جو ہوتا ہے انڈر دا ماسٹرز کمانڈ ہوتا ہے. اچھا. اور ہمیشہ ایک ماسٹر ہوتا ہے جہاز پہ. اچھا.
وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ فائنل ہوگا. اور اتنی بڑی کمپنی تھی کناٹ کی کمپنی لائن کی, کناٹ کی, جی کناٹ کی, اور بالکل نیا جہاز 52,000 ٹن کا جہاز تھا جی, اور اس کے میڈن وائج میں تھا. جی جی. تو اس میں اتنی ٹیکنیکل غلطیاں کی حد سے زیادہ. میڈن وائج میں انہوں نے وہ مفروضے کو شامل کرنے کی کوشش کی کہ جی جب جہاز ڈوبتا ہے سب سے پہلے چوہے چھلانگ مار دیتے ہیں. بالکل نئے جہاز میں ایک چوہا بھی نہیں ہوگا, چوہوں کی دوڑ لگا دی. اور کپتان کے کردار کو تو انہوں نے بہت ہی دبا دیا. کپتان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جو ہے جلدی پہنچنا ہے وہاں پہ پہنچنا. ٹھیک ہے. حالانکہ پوری سیفٹی کی ذمہ داری انسانی جانوں کی اور مال سب اس کو پر کپتان کے کندھے پہ ہوتی ہے. اور جب کپتان فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ابھی یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کی اسپیڈ بڑھانا, تو کپتان وہ اگر اس وقت چاہتا تو وہ مینیجر کو یا آنر جو بھی تھا اس کی گردن پکڑ کے جیل کے اندر بند کرتا. جہاز میں جیل بھی ہوا کرتی تھی. اور دیکھیے قدرت کے نظام دیکھیے, اس کے بارے میں کہا گیا تھا ٹائٹینک کے صاحب یہ کبھی ڈوبے گا نہیں. وہ اپنے میڈن یعنی پہلے سفر کے اوپر, اور وہ بھی کسی طوفان میں گھر کر نہیں بلکہ آئس برگ سے ٹکرا کے. اور یہ دیکھیے بہت ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں. آج کل تو ریڈار وغیرہ آ گئے, پتہ لگ جاتا ہے. ہاں, ایکوپمنٹس بہت ایڈوانس. اس زمانے میں ریڈار نہیں تھا, لیکن ایسی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جو آئس برگ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں. اچھا. مثلا یہ ہے کہ سمندر جو ہے ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے, ریپل نہیں پیدا ہوتے. اچھا. اور اس میں ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں اگر برف کی. اچھا, وہ اس بات کا اظہار ہے کہ آئس برگ پرندے ہزاروں میل دور بھی جو ہے اگر جہاز ہو تو اس میں پرندے جو ان کی چٹپنگ آپ کو سنائی دے گی. کئی ایسے انڈیکیشنز ہوتی ہیں. اس کو دیکھ کے کپتان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جہاز کو جو ہے اسپیڈ روک دینا ہے, بہت کم کر دینا ہے. جو ود ان ویزیبلٹی جو ہے وہ رینج آف ویزیبلٹی کے اندر جو ہے جہاز چلتا رہے. اچھا. اس کو مجبور کرتا ہے مینیجر کہ نہیں تم اسپیڈ بڑھاؤ وہاں پہنچنا ہے, اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. ایسا دنیا میں کوئی کپتان قبول. اچھا. ہاں, تو یہ دیکھیں نا, یہ بات ہوئی آپ سے بات کرنے کے بعد پتہ خوشی نہیں بلکہ پورے جہاز کے انسانوں کی جانوں کی 1352 انسان جو ہے وہ قتل ہوئے. ہم نے تو اس فلم کو فلم کے حیثیت سے دیکھا, لیکن آپ نے اس میں کتنی ٹیکنیکل باریکیاں جو ہیں. کپتان کو تو کوئی چیز میں مجبور کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس نے شاید ایس او ایس کا میسج بھیجا تھا. نہیں, ایس او ایس تو بعد میں جاتا ہے. ایس او ایس تو وہ اس کی بات ہے جب ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے میجرز لیے جاتے ہیں. وہ میجر کپتان لیتا ہے. اب جیسے دو جہازوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں جہازوں کو پڑھایا ہمیں یہ جاتا ہے کہ امبیڈڈ رہیں. اچھا. دونوں ایک دوسرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. اچھا. یعنی پھر پہلے اندازہ لگائیں کہ ڈیمیج کتنا ہے, ڈوبے گا تو نہیں. ہاں, یہ آپ جیسے ڈوبے گا تو ڈوبنے والے جہاز یعنی اگر ایک دوسرے میں پھنس گئے تو وہ اسی حال میں رہیں اس وقت تک جب ایسس کر لیا جائے کہ کون سا جہاز ڈوب رہا ہے. اچھا. اگر دونوں ڈوب رہے ہیں تو پھر کشتی اتار کے نیچے اترے. اگر ڈوب رہا ہے منتقل ہو سکتے لوگوں کو منتقل کیا اس کے بعد اس جہاز کو معلوم ہوا کہ وہ ٹکرایا اور جہاز کپتان جو ہے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ بالکل پکچر جو ہے نا اس کو انہوں نے وہ کر دیا. سندباد کی کہانیوں پہ مجھے یاد آیا, اس میں کہانی یہ تھی کہ سندباد جب کسی ایک جزیرے پہ اترتا ہے تو پتہ چلا وہ جزیرہ نہیں تھا بلکہ کوئی مچھلی تھی جو اوپر آیا کہ سطح کو اوپر آئی ہوئی تھی, اور جب اس نے وہاں آگ جلائی تو اس نے کروٹ بدلی اور وہ جناب جہاز اس کو چمکا لگ گیا. پتہ چلا کہ بھائی یہ کہیں اور ہوں. یہ کہتے ہیں اس ٹیمور جو ہے, آپ کو پتا ہے انڈونیشیا کے قریب ایک جگہ جو آزاد ہوا, وہ اس ٹیمور کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ یہ بھی کوئی وہ ہے, کوئی آبی کیا کہنا چاہیے درندہ ہے, وہ ہے جو اوپر اٹھا ہوا ہے, نہ جانے کب وہ دوبارہ پانی کے اندر بیٹھ جائے گا. سب مفروضات ہیں. یہ تو لنگر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑے ہیں. اچھا, بے شک. جی. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے اس کو ہوتا ہے کہ اس کا بیلنس قائم رہے زمین کا. لیکن یہی پہاڑ جو ہیں جو آج کیل بن کے گڑے ہوئے ہیں اور اپنے وزن کی وجہ سے روئی کی گالی کی طرح اڑیں گے, جب اڑ جاتے ہیں. اور یہ زمین کے نیچے جو پلیٹیں ہیں وہ موو کرتی ہیں. ہمالیہ یہ جو ہے ہمالیہ رینج اس وقت 6 میٹر دور 2 میٹر اپنی مرکز سے ہٹ چکا ہے. اچھا جی. اچھا, اس کے اوپر دیکھیے بڑی عجیب سی ایک بات آئی. کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اسلامی پروگرام تو آج کل آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ بہت چل رہے ہیں. خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا تھا, تو وہ اس کا کہا گیا کہ یہ جس کے اوپر خانہ کعبہ اس وقت تعمیر ہے تو حضرت ابراہیم نے جو بنیاد ڈالی تھی اس سے یہ ہٹ کر ہے, کیونکہ ایک دیوار تو بنی ہے اسی شاید اس کے اوپر, لیکن دوسری جگہ کوئی بڑا بھاری قسم کا پتھر تھا جو ہٹایا نہیں جا سکا تھا, توڑا نہیں جا سکا تھا. تو اب یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھا کر ہٹا کر تبدیل کر کے اس بنیاد پہ تعمیر کیا جائے جس پہ بنیاد کس کے پاس ہے. اب کس کے پاس یہ دیکھیں نا, یہ بھی غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا, غلط ہے یہ. اچھا, خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اچھا. قرآن مجید میں موجود ہے, لکھا ہوا ہے, جی, بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زمین پہ سب سے پہلا گھر یہ ہے.
سب سے پہلے یہ ہے آدم علیہ السلام نے پیدا اس کو وہ کیا، پھر بعد میں دوسرے انبیاء کرام نے کیا، اور لاکھوں سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بے شک. یہ یہودیوں کا مفروضہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ 5000 سال پرانی، اس سے زیادہ پہلے. ہاں، اس سے زیادہ پرانی. انہوں نے 5000 سال کی تاریخ میں 5-7 کی تاریخ لپیٹ کے رکھ دیا. مسلمانوں نے بھی اس پہ یقین کر لیا. یہ غلط ہے. قرآن مجید کی اس سے ظاہر ہے اور کہ دنیا جو ہے لاکھوں سال سے قائم ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے. آخر ان کا اگر ایک سال بھی لگا لیجیے آپ. اور بعض انبیاء کرام تو 1000 سال کی عمر تک جیے ہیں. 900 سال تک تو ہمارے حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک وقت میں 2-2, 3-3, 4 انبیاء کرام آئے ہیں. جی. تو وہ یہ سلسلہ تو لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے. آج ایکسکیویشن میں معلوم ہوتا ہے، جب وہ آثار قدیمہ کے جو نکلتے ہیں، معلوم ہوا فلاں لاش جو ہے وہ 3 لاکھ سال پرانی ہے، 5 لاکھ سال پرانی ہے. تو یہ حقیقت ہے. اسلام میں تو کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ 2.5 سال 3,000 سال پرانی یا 5,000 سال پرانی. نہیں، یہاں تک کہا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہر نبی کے درمیان 100 سال کا بھی بولے کروڑ سال بن جاتے. کپتان نذیر الدین صاحب، آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. ابھی آپ نے حضرت آدم کا ذکر کیا اس وقت، تو یہ اس کو کہتے ہیں ان کا قدم جو ہے وہاں پہ سری لنکا میں کسی پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ کیا سلسلہ ہے؟ صاحب نے تفسیر میں بھی لکھ دیا یہ غلط. ہاں، وہی میں آپ کو. ایک پیس میں تھی، ایک بال تھی. جی، دنیا تو ایک بال تھی. ہاں، یہ کانٹیننٹس جو تھے نہیں تھے، یہ بعد میں ڈرفٹ ہوئے. بعد میں جو ہے یہ ٹوٹے ہیں ڈرفٹ میں. اگر تمام بر اعظموں کو اور جزیروں کو ملایا جائے تو ایک بال دوبارہ بن جاتا ہے. جی. تو یہ تو اس وقت تھوڑی وہ سری لنکا تھا اور سری لنکا. ہاں، صحیح بات ہے. اور وہ کہتے ہیں پہاڑی پہ قدم کا نشان. سارے خلافات ہیں. دنیا ایک تھی اور پھر لاکھوں سال پہلے وہ سب بنی ہیں. اور پھر جب انسان پہلے آئے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بے شک. اچھا، بحر مردار، ڈیڈ سی سے کیا مراد ہے؟ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کی ڈینسٹی جو ہے بہت زیادہ ہے. اچھا، یعنی اگر اس میں آدمی ڈوبے تو ڈوب نہیں سکتا. اس کی ڈینسٹی نارمل ڈینسٹی ہوتی ہے 1025. اچھا. اور فریش واٹر کی ہوتی ہے 1000. اچھا، اس کی اس سے زیادہ ہے. نارمل سی واٹر کی ڈینسٹی ہوتی ہے 1025. جی. تو اللہ تعالیٰ نے مٹھی پر سمندر میں پانی نمک ڈال کے سی لائف کو محفوظ کر دیا. ورنہ اگر یہ مٹھی نمکین نہ ہوتا تو سی لائف ساری مر چکی ہوتی. مچھلیاں جو سمندر پہ سطح پہ ساری مچھلی تیرتی. اچھا، یہ اپنے تو یہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سی لائف کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کو نمکین کر دیا. اچھا، گویا زندگی کا دار و مدار اس نمک پر ہے، جو نمک پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے وہ نمکین کر دیا. آپ ہی جانوروں کی بات تھوڑی سی چلی ہے تو میں پوچھوں آپ سے کہ عام مچھلیوں کو جو ہم جانتے ہیں، کبھی اس دوران سفر کوئی آپ کو ایسا، یعنی آپ ہی جانور جیسے وہ دریائی گھوڑے ہیں اور آپ کی مچھلیاں مختلف انداز، کوئی ایسی چیز کوئی آپ کی نظر میں آئی؟ دریائی گھوڑے تو بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں. یہ اچھا، میں نے وائٹ ویل دیکھی ہے. اچھا، وائٹ ویل دیکھی. اچھا، جو بہت جبل الطارق کے قریب ہی. جی. میڈیٹرینین سی میں دوپہر کا وقت تھا. جی. تو جبل الطارق جو ہے بڑا نیرو ہوتا ہے، تو وہاں پہ نیرو پاسیج ہوتا ہے، تو وہاں پہ سارا ٹریفک وہیں سے گزرتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن کا. تو کپتان عموماً جو ہے وہ نیویگیشن برج پہ ہی ہوتا ہے. تو بڑا اچھا موسم تھا اور دن کی روشنی خاصی تیز تھی. میں نے جھانک کے نہیں، اتفاق سے نظر پڑی تو مجھے وائٹ سا کچھ پڑا. اچھا. میں نے کہا یہ وائٹ کیا ہے؟ کوئی پہاڑی چٹان تو نہیں ہے؟ بھاگ کے میں نے چارٹ کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، پوزیشن چیک کی، جہاں صحیح تھا وہاں پہ. اچھا، کوئی چٹائی نہیں. اس کے بعد میں ایسا دیکھتا رہا، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، کافی دور. ویل اچھی خاصی بڑی مچھلی، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے. ہمپرڈ میل ویل کر کے ایک اور ہوتی ہے جو بڑی خاص مخصوص قسم کی آواز نکالتی ہے. شارک مچھلی کے کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ شارک سے سوئمنگ کی میں نے. اچھا، یہ بتائیں یہ کیسے موقع ملا؟ پوچھ کے نہیں، اس کے دانتوں سے کیسے بچے رہا؟ انجانے میں. اچھا، انجانے میں. جی. شارک جو ہے وہ بلڈ کے اوپر اٹیک کرتی ہے. اچھا. ہاں، بلڈ پر اٹیک کرتی ہے. اچھا، اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، بہت دور چلی جاتی ہے. اچھا. ہاں. یہ وینیزولا کی بات. یہ کب کی بات؟ وینیزولا کی بات ہے. 1977 کی بات. بحر الکاہل میں ہوا نا؟ نہیں، وینیزولا جو ہے اٹلانٹک اوشن کا جو نارتھ اٹلانٹک اوشن. جی. ساؤتھ امریکہ پاس. جی. شہر وینیزولا. جی. کیوبا وینیزولا. وہاں پر. اچھا. وہاں پہ جو ہم جہاز لنگر رہتا تھا اور ابھی ویٹنگ پیریڈ تھا. کچھ جہاز اندر بٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ جب نکلتے تو ہمیں جانا پڑتا. تو ویٹنگ تھی. تو اور موسم بڑا اچھا تھا، خوشگوار موسم تھا. تو مجھے تیراکی کا بچپن سے شوق تھا. اچھا.
क्रेज की हद तक शौक था। अच्छा very good. तो हमने जो है शाम को जो है काम खत्म होने के बाद लड़कों ने जो है कैडेट्स वगैरह भी थे बहुत सारे, वो सब ने पानी में छलांग मार दी, तैरते रहे। 2 दिन गुजर गया, वहां से कंट्रोल टावर ने देख लिया। अच्छा। उन्होंने जहाज को कॉल करके कहा कि भाई ये मत करो, बहुत खतरनाक जगह है, शार्क इन्फेस्टेड एरिया है। अच्छा। हम डर गए, हम चले आए, ऊपर आ गए, खत्म तैरना बंद कर दिया। अब शाम कैसे गुजारें, तो फिशिंग करनी शुरू की। ठीक। फिशिंग के लिए जो है वो खाने पीने का गार्बेज जो है वो फेंक देते थे। अच्छा, मछलियाँ आ जाती थी, मछलियाँ आती थी। वहाँ देखा, जाल से पकड़ते थे या वो उससे कांटे से? हुक से पकड़ते थे। वहाँ जब पकड़नी मछली शुरू की और वो लाइट जलाई हमने। अच्छा। तो लाइट के ऊपर वो आती है मछली। अच्छा। शार्क, जी। लाइट और ब्लड। वहाँ देखा सब शार्क तैर रही है। ओहो, हमारे होश हो गए। 2 दिन हम वहाँ स्विमिंग करते रहे। तो इत्तेफाक है कि वो अल्लाह ताला का आपने हजार शुक्र अदा किया होगा कि बच गए, वरना शार्क जो आपको शार्क पता के है दांत जो होते हैं वो आरी की तरह होते हैं, जी जी जी। सॉफ्ट टूथेड होते हैं। अच्छा। वो जब काटती है तो टांग कटने के बाद आपको पता लगता है कि टांग कटी है। अच्छा, वो बिल्कुल ले जाती है। द शार्क जो था ना, उसकी रॉबर्ट बेंचले की किताब, बड़ी अच्छी प्यारी किताब। अच्छा, नहीं तो और से बड़ी द जॉस। हाँ, द जॉस देखिए, फिल्म भी बनी है। फिल्म भी बनी मशहूर फिल्म। जॉ 2 भी बनी थी उसके बाद। रॉबर्ट बेंचले ने लिखी थी, बड़ी अच्छी किताब लिखी। जी जी। उसकी वो पहली किताब थी जो इतनी हिट गई। अच्छा, रॉबर्ट बेंचले। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसमें मुझे एकदम ख्याल आया कि आपकी मालूमात से क्यों ना हम फायदा उठाएं, और हमारे सुनने वाले सामीन, आप FM 88.6 के ऊपर प्रोग्राम सुन रहे हैं। सिंध पुलिस का ये रेडियो स्टेशन है। कप्तान नजरुद्दीन साहब कैसी खूबसूरत बातें आपको बता रहे हैं, और इनको कैसे कैसे जिंदगी में इत्तफाक़ात हुए, शार्क के साथ भी तैरे हैं। तो एक और भी ख्याल जो मेरे जहन में आया, आपसे मालूमात हासिल करूं, बरमूदा ट्रायंगल। जी हाँ, बरमूदा ट्रायंगल के मुताबिक बताइए क्या हक़ाइक़ है? मफरूजा है, फरेब है। अच्छा। दुनिया के बहुत बड़े फरेबों में एक फरेब है ये। अच्छा। और उसको मैंने फेसबुक पे भी डाला है। अच्छा अच्छा। बरमूदा ट्रायंगल। और एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, अमेरिकन अखरोट। जी 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 जी, वो बहुत दिलचस्प अमेरिकन अखरोट। बरमूदा ट्रायंगल जो है मफरूजा है। अच्छा। फ्रॉड है, ये CIA का फ्रॉड। अच्छा। जी जी जी। किस लिए उन्होंने क्रिएट किया? अच्छा, देखिए वजह क्या थी वो फ्रॉड पैदा करने की? वो जो बरमूदा ट्रायंगल है उसके बाद मैंने 2 चीजें लिखी है। बरमूदा ट्रायंगल एंड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, UFO तश्तरी UFO जी, वो दोनों पे मैंने उसको लिखा है उसके जी फेसबुक में, आप पढ़ लीजिएगा जी। वो सारा मफरूजा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की की। अमेरिका के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। उनका जो है उनकी शिपिंग पे उनकी शिपिंग जो है इंटरनेशनल फ्रेट मार्केट में वो कॉम्पीट नहीं कर सकी। ठीक। मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन सीमैन का, एक अमेरिकन क्रू मेंबर का जो है खुराक का खर्च जो था वो $36 था। ठीक। और जबकि यूरोपियन जो है वो $60 में करते थे। जी। और ये हमारे एशिया की यतीम मुफलिस किस्म के लोग जो हैं वो मुल्क वो $3 में गुजारा कर लेते। तो वो लो फ्रेट मार्केट में अमेरिका कॉम्पीट नहीं कर सका, जिसके नतीजे में अमेरिकन मर्चेंट नेवी तबाह होकर रह गई। अच्छा, समझे आप? जी। और अमेरिका का सारा एक्सपोर्ट जो है वो शिपिंग के जरिए होता था। ठीक। उसको ह्यूस्टन और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है ना BCO अमेरिकन पोर्ट है, और ह्यूस्टन जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। अच्छा। सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है वर्ल्ड, बिजिएस्ट पोर्ट जी। और ये इनकी शिपिंग को जो है वो फ्रेट नहीं मिलता था। तो इन्होंने ये मफरूजा चलाया, ये जैसे फ्लाइंग ये उड़न तश्तरियों को चलाया था, वो भी मफरूजा था, फरेब दिया था, और बड़े ऊंचे स्टाइल में फरेब दिया था। इन्होंने रीडर डाइजेस्ट इनका अपना मैगजीन है CIA, बहुत क्लास का मैगजीन है, बड़े बड़े राइटर उसमें लिखते हैं, तो लोग बड़े शौक से उसे पढ़ते हैं। उसमें भी जो है ना प्रोजेक्ट किया गया। बरमूदा ट्रायंगल में कुछ नहीं है, मैं 12 वहां से गुजरा हूँ। अच्छा। जब मैं नहीं जानता था उस वक्त भी गुजरा, और जब जान गया तो उस वक्त भी गुजरा। उस पर मैंने वो आप किताब उसमें फेसबुक पे आप पढ़ लीजिए। जी जी। तो उस दुनिया को जो है ना फरेब देने के लिए कि वो जहाज, बाहर मुल्कों के जहाज जो हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में नहीं आए। अच्छा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो था वो उसके थ्रू था, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैं समझ गया। BCO पोर्ट है, फ्लोरिडा है, टम्पा है। तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैनुल अक़वामी अंदाज से किस तरह एक चीज फैलाई जाती है। मजबूर किया कि जो है शिप ऑनर जो है जहाज न भेजें, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर न करें। लेकिन सीमैन जो है बड़ी वो मोटी खाल होती है, उन पे जो खौफ तारी नहीं होती। जहान्नुम में भी बंदरगाह होगी तो ये जहाज लेके चले जाए। शिप ओनर्स जो है ना उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ, सही बात है। और उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने परवाही नहीं की। ठीक है, जो वो कहते हैं मैग्नेटिक वेव्स है जो उसको हड़प कर जाती है। कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। जब हम नहीं जानते थे, जब जान गए पहली मरतबा, तो मैं जू नहीं हटता उसका। तो देखिए कितना अच्छा हुआ सामीन कि आज कप्तान नजीरुद्दीन
خان صاحب سے دوران گفتگو کتنی ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو لوگ پڑھتے رہے ہیں، جو سنتے رہے ہیں، وہ صرف ایک ڈھکوسلا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح نذیر صاحب ایک اور بڑا عجیب سا پچھلے دنوں بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، یا کافی دنوں سے مشہور ہے کہ صاحب انسان ابھی تک چاند پہ اترا نہیں ہے. یہ بھی امریکہ کا ایک وہ ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے، پروپیگنڈا ہے. لیکن میں ذاتی طور پر چونکہ مجھے تو انسان کو کہا ہے کہ ہاں بالکل کہا، ترغیب دی ہے، بالکل بالکل ترغیب دی ہے، ترغیب دی ہے، بالکل بالکل. اور آسمان سے لے کر زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو تم مسخر کر انسان سکتے کے لیے مسخر کر بالکل دیا. بالکل 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 صحیح فرمایا. یہ چاند پہ پہنچ جانا کون سا تیر مارنا؟ اور لوگ سارا اس بات کے لیتے ہیں کہ سورہ رحمان میں ہے کہ بھائی تم اس قرۂ ارض سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آگے یہ ایک اور بھی ہے کہ حتیٰ کہ تمہارے پاس سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ طاقت ہے، وہ راکٹ ہے یا سائنس ہے، جو بھی ہے، ہاں وہ ایک طاقت. تو چاند پہ پہنچ جانا بالکل کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاسبل. اور میں چونکہ فلکیات میں خاصی دلچسپی رکھتا رہا ہوں، اور تو مجھے اندازہ ہے کہ واقعی وہ چاند پہ انسان یہ بھی وہ سامعین، اس دوران ایک بڑی خوشخبری آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پاکستان سری لنکا میں ٹیسٹ میچ جیت گیا ہے. اور نذیر صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کرکٹ سے اتنی مجھے دلچسپی؟ جنون کی حد تک شوق تھا. جی میں 3 ٹیسٹ کھلاڑیوں کے اگینسٹ کھیل چکا ہوں. اچھا 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 مشتاق محمد، اچھا. صادق محمد واہ واہ. اور حسیب احسن. ارے واہ. اس وقت مشتاق محمد کرکٹ ٹیسٹ میں آ چکے تھے، جی اور جس میں جنہوں نے انڈیا میں پہلی سنچری بنائی تھی جاتے جی ہی. جی جی. اور صادق اور حسیب ٹیسٹ میں آئے نہیں تھے. یہ PWD جو ہوا ڈپارٹمنٹ، ان کی یہ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے. اچھا. اور ہماری اپنی ایک ٹیم تھی، ہوں. اس میں میرے بڑے بھائی جو ہے کپتان تھے، میں وائس کپتان تھا، وہ اوپن بیٹسمین تھے، میں اوپن بالر تھا. تو اکثر جو ہے ہمارا مقابلہ یہ PWD سے ہوا کرتا تھا. اچھا اچھا. ہاں تو خیر اب جو ہے جب سمندر میں آیا تو بال پانی میں چلی جاتی ہے. اب دیکھیے زمین کتنی اچھی بات ہے کہ یہ خوشخبری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پاکستان ٹیسٹ میچ جیت گیا سری لنکا میں. تو اس کے ساتھ ساتھ نذیر صاحب نے بھی ذکر کر دیا کرکٹ کا، ورنہ ابھی تک تو اس طرف ہم آئے نہیں تھے. اور یہ سمندر میں بھی کرکٹ کھیلتے رہے، لیے الگ بات ہے کہ بال ڈوب جاتی تھی، گم ہو جاتی تھی. چھوڑ دیا، بہت شوق تھا کرکٹ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوئمنگ اور کرکٹ یہ میرے دو کریز. اچھا چلیے، یہ تو ہوا آپ کا یعنی اسپورٹس کا شوق. سوئمنگ پہ بڑی عبرت ہو گئی. ایک واقعہ سناؤ آپ کو دلچسپ. ضرور 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 جی بتائیے. زندگی میں پہلی مرتبہ جینس خریدی تھی. اچھا 9 عمری کی بات تھی، پہلی مرتبہ جینس خریدی. ٹھیک ٹھیک. بڑی خوشی ہوئی. وہ رینگلر کمپنی کی آتی تھی پہلے. ہاں ایک جینس خریدی، اور پھر تیرنے کا جب شوق ہوا تو نیٹی جیٹی کے پل پہ چلا گیا. اچھا. وہاں پہ ریلنگ پہ وہ جینس باندھی، قمیض باندھی، اور جو ہے وہ جوتے وہیں پہ اتارے اور پانی میں کود گیا. اچھا اچھا. واپس جب اوپر آیا تو معلوم ہوا جینس غائب. میں بڑا پریشان، اس زمانے میں بنسوٹ رہتا تھا، میں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قمیض موجود تھی، جوتے موجود تھے، ساکس تھے، اور پتلون غائب. میں گھر کیسے پہنچتا؟ تو وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کو ترس آ گیا کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا بابو رو کیوں رہے ہو؟ آنسو نکلے تو نہیں لیکن شکل رونے کی سی بھائی ایسا سا واقعہ ہو گیا. اس بیچارے کا اللہ بھلا کرے، اس نے جو ہے نا اپنے چھوٹے بھائی کو ایک پتلون منگوائی. اس نے 8 آنے کا سکہ لا کے مجھے دیا کہ آپ گھر جائیے اور بچے کو میری پتلون دے دی. اس کے بعد عبرت ہو گئی اور میں دوبارہ نہیں گیا. کس بات سے ہوئی کہ میں جینس نہیں پہنوں گا اندر یا ایسے مقامات پہ سوئمنگ نہیں کروں گا. دیکھیے کیسے کیسے واقعات زندگی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوئمنگ کا شوق آپ کو مرچنٹ میں نیوی جانے سے پہلے تھا؟ بچپن سے. میں 2.5-3 سال کی عمر میں. تو پھر دیکھیے ہر فرد کو سوئمنگ آتی. اچھا. والد صاحب جو ہے نا کھیلوں میں بڑی دلچسپی لیتے. اچھا. تو سب بچوں کو جو ہے وہ اورنگ آباد میں کوئی سوئمنگ پول یا کوئی ایسی چیز تھی؟ اچھا اچھا. گھر میں تھا. اچھا. تھا اور اس کے اندر سوئمنگ پول تھا. اچھا. اس میں جو ہے بچوں کو، خواتین وغیرہ بھی جو ہے نا بچی ہیں وہ بھی سوئمنگ کرتی تھی. اچھا. تو 2-2.5 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے تیرنا سکھا دیا. اچھا اچھا. اس وقت سے ایک کریز سا ہو گیا تھا سوئمنگ. اور آپ کی اہلیہ جو ان کا تعلق بھی حیدرآباد سے؟ اتفاق سے. اچھا دونوں. تو ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو پھر اگر کھانا کھایا جائے تو کھٹاس کی تھوڑی سی برداشت ہے؟ ہم میٹھے حیدرآبادی. اچھا آپ میٹھے حیدرآباد، ڈبل کا میٹھا. حیدرآبادیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف کھٹاس مشہور ہے تو دوسری طرف ڈبل کا میٹھا بھی ہے. نہیں ہمارے حیدرآباد میں ملٹی کلچرل ملٹی ریشیل سوسائٹی تھی. جی جی. وہ پٹھانوں کا علاقہ الگ تھا، عربوں کا علاقہ جو بارکس کہلاتا ہے. اچھا. آج بھی وہ موجود ہے. وہ عرب وہاں رہتے ہیں. جی جی. روزگار کی تلاش میں عرب جو ہے زیادہ تر حیدرآباد آیا کرتے تھے. پراسپرس اسٹیٹ تھی. اور پٹھانوں کا علاقہ الگ تھا، دوسرے لوگوں کا مدراسیوں کا علاقہ الگ تھا. اچھا. تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ
टमाटर की खटास इस्तेमाल होती थी, इमली की नहीं। अच्छा, इमली की नहीं होती थी। अच्छा अच्छा, दिल्ली वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इमली की खटास। तो बहरहाल मशहूर है, यानी हैदराबाद का अपना एक निज़ाम था, एक खास अंदाज था जिंदगी का। और बड़े बड़े लोग रेडियो पाकिस्तान में भी हैदराबाद से लोग, ये आप इनको देख लीजिए जो बड़े हिमायत अली शाह साहब, उनका बदर रिजवान जो है, बदर रिजवान भी माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रॉडकास्टर रहे हैं, उनका ताल्लुक। और इन्होंने, बदर रिजवान साहब से मेरी बात हो रही थी, मैं रेडियो पाकिस्तान से भी मेरा ताल्लुक रहा है, तो बदर रिजवान साहब बता रहे थे कि वहाँ पे हैदराबाद सिंध में जो रेडियो का, हैदराबाद दक्कन में जो रेडियो का निज़ाम कायम हुआ, तो बदर रिजवान उसके पहले अनाउंसर थे। तो बड़ी बात है। और वहां से आने के बाद उसी बुनियाद के ऊपर फिर यहाँ रेडियो पाकिस्तान में वो हुए कि भाई मैं हैदराबाद से बोलता रहा हूँ। निज़ाम साहब की भी अपनी जिंदगी, क्या आप देखिए ना, एक मिसाल है दुनिया में कि कहाँ तो लाखों करोड़ खरबों रुपए का वो जनाब लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में कितने पैसे उन्होंने भेजे और कितना कुछ था, लेकिन खुद ये आलम था कि अगर एक टोपी जो उन्होंने लगा रखी थी 20 साल पुरानी टोपी, ये जो है ना, ये मुझे एक्चुअली हकीकत ये है कि जैसे आपने पहले पत्र में पढ़ा होगा, मुझे ये हुक्मरानों से, निजामों से, मुगलों से, और ये जो भी इंसान का मुख्तदर बन जाना, जी जी, इंसानियत की सबसे बड़ी तस्लीम। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, इंसान के ऊपर मुख्तदर बन जाना, इंसान का दूसरे इंसानों पे मुख्तदर बन जाना इंसानियत की सबसे बड़ी तस्लीम। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम ने इसको इस नजरिए की धज्जियां बिखेर दी। अच्छा, लेकिन इस्लाम में मसावात तो है अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद ये है कि कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, अपनी जितनी मेहनत करे, अपनी सलाहियत दी है। अल्लाह ताला की सारी नेमतें इंसान के लिए हैं, आपको मना थोड़ी कि आप आगे बढ़े, हासिल करें। हाँ, जितनी मेहनत करेंगे, जितना कुछ करेंगे वो आपको मिलेगा, हासिल करें, लेकिन हक हलाल की हो। हाँ, हक विद इन द लिमिटेशन ऑफ ऑनेस्टी, डिसेंसी एंड ईगलिटी। किसी के हक में डाका न मारा हो, बल्कि आप अपना अपने तौर पर नेमतों से इस्तेफादा करें। बिल्कुल। लेकिन ये निजामों वगैरह, मैंने निजाम की जो है खाल खींच दी है, पहले पत्र में पढ़ा होगा आपने। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसमें न सिर्फ निजाम के बल्कि काफी और लोगों की भी खाल खींची आपने। और बहरहाल ये आपका अपनी सोच है। और वो दो किरदार जो है बड़े सगीर में जी ऐसे नजर आए जिन्हें मैंने सलाम पेश किया। जी, एक तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा माशाअल्लाह, और दूसरे फरीद खान, शेरशाह सूरी। अच्छा, शेरशाह सूरी, वो जीनियस था, वो हुक्मरान कहलाने का मुस्तहक था। उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो उसके बाद कभी किसी ने। अब देखिए, उनका नाम फरीद खान था और ये एक फरीद सिद्दीकी बैठा है, लेकिन कितना फर्क है। उन्होंने शेरशाह सूरी के ऊपर बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आई, जो मैं आपको तो शायद आपको लुत्फ है सुनकर, हमारे जो है सामाइन वो भी सुने। शेरशाह सूरी ने जर्नैली सड़क बनाई थी और बहुत बड़ा काम किया था, पेशावर से लेकर यहाँ तक, पेशावर से लेकर बंगाल, क्या कहते हैं उसको, कलकत्ता तक। अच्छा साहब, ये हमारे रजा अली आब्दी बीबीसी के बड़े मशहूर ब्रॉडकास्टर और बहुत मशहूर राइटर, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। उनकी किताबें जर्नैली सड़क, उसमें वो लिखते हैं कि मैं पेशावर से, किताब उन्होंने इसीलिए लिखी कि पेशावर से चले जर्नैली सड़क पर सफर करते हुए और कलकत्ता तक पहुंचे। जब वो कलकत्ता पहुंचे तो उसका संग मील ढूंढ रहे थे, आखिरी जहाँ पे उनको खत्म होनी सड़क, तो वो तो उन्हें संग मील तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक शख्स था जो तमाम मालूमात रखता था। उससे उन्होंने जब ये पूछा कि मियाँ जर्नैली सड़क जो पेशावर से चली थी यहाँ आके खत्म हो रही है, तो उसका जवाब सुनिए क्या था बंगाली का। वो कहने के बाद सुनो, वो सड़क यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हो रही है और वो कल के वहाँ पेशावर गई। वो शख्स है हिंदू, हाँ, और वो अपने आप को कहता है कि मैं उन लोगों का बेटा हूँ। और शेरशाह सूरी की जो है सड़क का नाम बहाल कराने में वो पेश था। बिहार का वो हिंदू, जी जी, रजा आपके माशाल्लाह, आपके बहुत खूबसूरत आर्टिकल। अच्छा, वो शख्स कहता है कि नहीं, उसका नाम शेरशाह सूरी सड़क होनी चाहिए। अच्छा, वो बहुत अच्छी बात की उसने। देखिए जर्नैली सड़क वो वहाँ बंगाल, बिहार से बाज़ाब्ता दिल्ली जाता है। जी जी, और वहाँ ये मुकदमा लड़ता है इसका। वाह वाह, क्या कहना है। देखिए अब इससे आपकी बात आपने जो कही, ये चीज में मुझे नहीं मालूम, उसी आर्टिकल में लिखा था। रजा अली आब्दी साहब ने। इन्होंने एक और किताब लिखी, शेर दरिया, जिसके अंदर वो दरिया सिंध में सफर करते हैं। और भी इनकी किताबें, कुतुब खाना बड़ी आला किताब है इनकी, जो इन्होंने पूरे जायजा लिया है पूरे बड़े सगीर। वसतुल्लाह खान बीबीसी में थे, वो भी बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। आजकल वसतुल्लाह खान यहाँ हमारे चैनल पे आ गए हैं टीवी के। खैर नहीं आओ, ये वो लोग हैं माशाल्लाह, आपकी मालूमात का क्या कहना है। और मैं तो समझता हूँ सामीन कि अगर हमारे पास और मजीद 2 घंटे होते तो हम इनसे, कप्तान नजीरुद्दीन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहती और हमें नई नई खूबसूरत बातें सुनने को मिलती। और इनकी किताब पे तो अभी मैंने सैर हासिल तरीके से बहस नहीं की। वो उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता है इसी चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 से,
اور وہ رات کو ہوتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی دن موقع ملا تو نذیر الدین صاحب کو ہم مدعو کریں گے اور اس پہ ان کی کتابوں کے اقتباسات بھی ان سے سنیں گے جو انہوں نے لکھی ہے. فیس بک اور میرا فون نمبر میں فیس بک جی فیس بک کا میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، بلکہ نذیر الدین صاحب آپ خود بتا دیجیے ذرا آہستہ آہستہ تاکہ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں. کیا ہے آپ کا فیس بک جس پہ آپ کے www.facebook.com CNUK 62 یہ ہے ہمارا نذیر الدین صاحب کا ایڈریس فیس بک پر، اور وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. سامعین میں تو یقین مانیے تشنگی ابھی قائم ہے، اور نذیر الدین صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مجھے احساس ہے، واقعی احساس ہے کہ ہم وہ کچھ آپ سے نہیں سن پائے جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں. اور یقین مانیے کہ آپ کی کتاب موجود ہے، پڑھنے والے اس سے پڑھ سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے ان حالات واقعات کو سمجھ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر بھی کافی سیر حاصل گفتگو رہی، اور ہمارے سامعین نے یقیناً آپ کی باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے، لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اور میں اب چاہوں گا نذیر الدین صاحب کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں، اور سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج کا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا، میں نے آپ کو ٹیلی فون نمبر پہلے بتایا تھا، اور ہمارے پاس ایک فون بھی کال بھی آئی تھی، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے سامعین ہیں جو سنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ زندگی بسلامت اگلے منگل کو 11 بجے پھر میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ان سے بھی ایسی سلسلہ رہے گا. لیکن جانے سے پہلے پھر میں کپتان نذیر الدین صاحب آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اس رمضان کے مہینے میں اور یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا، اور سامعین کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی. یہ فرمائیے آپ کو کیسا لگا، یہاں کے پروگرام کیسا اچھا لگا آپ کو یا نہیں لگا؟ نذیر الدین صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے عزت افزائی کی میری، اور آج اس مقام پہ لے کر آئے ہیں. اگر سامعین میری کتابیں پڑھنا چاہیں تو وہ اس پہ فیس بک پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انہی باتوں کے ساتھ اب 1 بجا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اذان ظہر کا وقت ہو جائے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں نذیر الدین صاحب جانے سے پہلے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے، اس مائکرو فون سے ایک نعرہ لگاتے ہیں جس میں میرے مہمان بھی ہم میرا ساتھ دیتے ہیں. یقیناً وہ آپ نعرہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ نعرہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان زندہ باد.